بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك إياك نعبد وإياك نستعين أما بعد گلشن منگری کے خوشچین کس قدر خوشگوار و مسرت آمیز ہے یہ گھڑی کہ چہار جانب سے نور و نکھت کے دل نواز چونکے اور بعد صبحگاہی کے ترانے ہمارے مطلق خیالات کو جمع کرنے کے لیے دست بستہ کھڑے ہیں. قلوب میں مترادف ایک موج تبسم ہے جس کا شیوا ندارہ کائنات کے باب میں ہرگز طریقے کا کرانا نہیں. یقین نہ آئے تو آپ ہوں ہم اور ہماری یہ محفل، آپ ہوں ہم اور ہماری یہ محفل، پھر دیکھیے کیسے کھل اٹھتی ہیں کلیاں ساری. مگر عزیزوں اس فصل جمہوریت کی محض روانیاں بھی دیکھیے اور اراکین جمعیت الاسلام کی قربانیاں بھی، اساتذہ کی مہربانیاں بھی دیکھیے اور مہمانان اعظام کی التفاتیاں بھی. کناز بردار خورشید جہاں تاب کی لجاجت، چراغ چمن کی نقابت، قیس و لیلیٰ کی عنایت، شیریں و فرحات کی لطافت، مزدور و دہقاں کی محنت اور لیڈروں کی سیاست سب کے سب معلوم و ہیج ہیں. مگر ان سب کے عزائم جواں، مقاصد رواں اور آپ کے لیے محنت و جستجو ناقابل بیاں ہیں. آخر کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے جو آپ کے پیچھے چسپاں ترانہ ندوہ کے 11ویں بند میں پوشیدہ ہے، یعنی وہ شمع یہاں پر جلتی ہے جس شمع سے دنیا روشن ہے، وہ شمع یہاں پر جلتی ہے جس شمع سے دنیا روشن ہے، وہ پھول یہاں پر کھلتا ہے جس پھول سے گلشن گلشن ہے. یہ اہل وفا کا مرکز ہے، یہ اہل صفا کا مخزن ہے، یہ اہل وفا کا مرکز ہے، یہ اہل صفا کا مخزن ہے. شہباز یہاں پر پلتے ہیں، یہ لال و گوہر کا معدن ہے. اب آئیے، چونکہ وقت کو بھی اصرار ہے اور ہمیں بھی اقرار ہے کہ ہم آپ کے روبرو زیادہ دیر سمع خراشی نہیں کر سکتے، تو اس بزم کا آغاز برادر عبداللہ فیض سلمہ کی دل پذیر و دل پسند تلاوت قرآن مجید سے کر دیں. پھر اس کے بعد نعت شہدی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انتخاب صدارت، اعلان عدالت اور بزم سلیمانی، تعارف و افادیت، پھر ابتدائی مسابقت انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن
ماشاء اللہ مبارک اللہ. موصوف کی قرات ہو اور شعر سے ہارے برات ہو ممکن ہی نہیں. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا تھا. سامعین کرام، عظمت قرآن ایک ایسا موضوع ہے اس پر اس قدر گفتگو و ناقص ہے، مگر پھر بھی 3 دنوں سے آپ عظمت قرآن کی مبارک معلومات و پیغامات انقلابات سے محظوظ ہو رہے ہیں. اس لیے بلا تاخیر کیے ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کا بیانیہ پیش کرنے کے لیے ایک ایسے درخت کے شہزادے کو آواز دیتے ہیں جن کے بارے میں سنا ہے کہ مولد تو لوگوں سے پھول لڑتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو منت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دیکھتے ہیں. تو ہم انہیں بعد میں سہیل کی ایک ایسی نعت پڑھنے کے لیے مدعو کرتے ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو ہمیں کیف و مستی کی ایسی معمول جنت دکھلائیں جو ابھی تک وعدہ فرضہ ہے. برادر منت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وہ کتاب کو کا تو برائے پیشانی. محمد وہ کتاب کا تو برائے پیشانی. محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی. محمد یعنی وہ حرف نخستی کل کے فطرت کا. محمد یعنی وہ حرف نخستی کل کے فطرت کا. محمد یعنی وہ اعضاء توقیات ربانی. محمد وہ کتاب کو کا تو برائے پیشانی. وہ فاتح جس کا پرچم عدل سے زنگار یہ گردوں. وہ فاتح جس کا پرچم عدل سے زنگار یہ گردوں. وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. و رابط عقل و مذہب کو کیا شعر و شکر جس نے. و فارق زہد سے جس نے مٹایا داغ رہبانی. محمد وہ کتاب کو کا تو برائے پیشانی. وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرا. وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرا. وہ صادق جس کی حق گوئی کا شاہد نطق ربانی. محمد وہ کتاب کا تو برائے پیشانی.
وہ عادل جس کی میزان عدالت میں برابر ہے، وہ عادل جس کی میزان عدالت میں برابر ہے، غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی، غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی، محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ جامع جس نے ایک جا کر دیے بکھرے ہوئے دانے، وہ جامع جس نے یک جا کر دیے بکھرے ہوئے دانے، مٹا دی جس نے آ کر باہمی تفریق انسانی، محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، وہ کشاف سرائر جس نے کھولا چند اشاروں میں، وہ کشاف سرائر جس نے کھولا چند اشاروں میں، علوم اولی وہ آخری گنج پنہانی، محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، محمد یعنی وہ حرف نخستی کلک فطرت کا، محمد یعنی وہ آزاد توقیات ربانی۔ ماشاء اللہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتہ دیا صلو علیہ وآلہ۔ ندوستان کے عنادل، آپ مسکرائیں یا ہم یا مسکرانے دیں بہاروں کو، آپ مسکرائیں یا ہم یا مسکرانے دیں بہاروں کو، آج پلکیں خود بچھائیں یا بچھانے دیں ستاروں کو، صدر ہیں حکم ہیں استاد ہیں اور آپ ہیں، صدر ہیں حکم ہیں استاد ہیں اور آپ ہیں، دل کی کیفیت پوچھیں اور آنے دیں جہانوں کو۔ یقیناً آج یہی کیفیت ہے اس سعادت پر کہ ہماری طرف سے چھوٹے لفافے میں ایک دعوت نامہ تھا اور ان معزز مہمانوں کی جانب سے شرف قبولیت کا قیمتی نذرانہ تھا، ورنہ کہاں قسمت سے اتنا یارانہ تھا کہ علم نحو کے اس تعلیق اور کتاب فیض النحو کے جو کہ بچپن کی ہم خیال تھی کہ مصنف کو اپنے درمیان پاتے۔ ساتھیوں، ادب سے آنکھیں جھکا کر دیکھیے اور فخر و اعجاز کے اس موقع پر ہلکی سی تبسم کے ساتھ مسکرائیے اور اپنے نوشتہ خانوں میں لکھ لیجئے کہ آپ نے حضرت مولانا شیخ افغن صاحب ندوی مدد اللہ العالی، استاد مدرسہ عالیہ عرفانیہ چوک لکھنؤ کو دیکھا ہے، ایک ایسے ماہر قلم کو جو محض استاذ نہیں بلکہ استاذ الاساتذہ اور مصنف ہیں،
چنانچہ آپ کی نوک خامہ کی جادو بیانی سے آشنا ہونا ہو تو فیض النحو کے ساتھ فیض البلاغہ اور عرب و عجم کے پیمانے اٹھائیے اور اپنی شان امتیازی کے گیت گائیے۔ ہم ممنون ہیں جناب کے کہ ہمارے میر کارواں بن کر عزم و ہمت کو محمود لگایا، ورنہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ عزیزوں، صدارت کے بعد عدالت سونپنے کی باری آئی ہے تو بے اختیارانہ یہ الفاظ نکل گئے، ابھی دیکھیے آپ کی محفل سے گزرتا ہے کون کون، ابھی دیکھیے آپ کی محفل سے گزرتا ہے کون کون، اس بزم کی خاطر پورے لکھنؤ کی خاک چھانی ہے۔ چنانچہ حکم کے فرائض کی انجام دہی کے لیے جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان میں ہمارے مشفق مولانا مفتی محمد نوشاد صاحب ندوی دامت برکاتہم، استاذ جامعۃ المؤمنات دوبگہ لکھنؤ، جناب مولانا شہاب الدین صاحب ندوی مدرسہ اصلاح البنات اندھے کی چوکی لکھنؤ، جناب مولانا محمد نصرت صاحب ندوی استاذ جامعہ نور الاسلام نسواں، جامعہ نگر محمد مئو لکھنؤ۔ ہم مومنات کے تینوں مکرم مہمانوں کا مومنین کی اس نگری میں استقبال کرتے ہیں اور بسد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس قدر پرمشقت لمحات کو ہمارے لیے برداشت کر کے عزت افزائی کا سامان پیدا کیا۔ شمس و قمر کا کیا تذکرہ کریں کہ آج ہماری محفل میں آپ سب تشریف لائے ہیں۔ رفقائے معہد، ان ناگزیر لوازمات کے بعد ہم اختصار و اجمال کے ساتھ بزم سلیمانی کے تعارف اور موجودہ دور میں اس کی افادیت پر دو چار کلام کر لیں۔ معزز سامعین، سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی جانب منسوب قلم و کرتاس اور تحریر و کتابت، مضمون نگاری و فنکاری کے اس آباد جہاں کی نسبت سید الطائفہ کی طرف مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی نظامت سے قبل 1916 عیسوی میں اس وقت عمل میں آئی جب ندوۃ العلماء کے بالوں پر نکل آئے تھے۔ ملک و بیرون ممالک میں اس کے تخیل کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر جاری تھا۔ آشنائے لذت علم کشاں کشاں جانب میخانہ کھینچے چلے آ رہے تھے، تو ایسے میں ضرورت تھی ایسے اسٹیج کی جو تعلیم و تعلم کے ساتھ خارجی صلاحیت کی خوابیدہ چنگاری کو بھی فروزاں کرے، زبان میں گویائی اور قلم میں بے باکی پیدا کرے، تحقیق و نظر کا مزاج اور شوق و جستجو کا شعور عطا کرے۔ لہٰذا ان حاصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام ندوۃ العلماء کے 2-3 سال بعد ہی جمعیت الاصلاح کا اسٹیج سجا دیا گیا، تو آج کی یہ بزم سلیمانی اسی آفاقی اسٹیج کا ایک لائق استفادہ شعبہ ہے جسے مفکر اسلام نے مشہور مقالہ نگار سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی کی طرف منسوب کر کے مداومت بخشی۔ اندلیبان معہد، بزم سلیمانی کی اہمیت و افادیت باقی بزموں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ بزم آپ میں جہاں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے وہیں صحافت کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ اس بزم کے توسط سے آپ جہاں جامعہ ازہر مصر، دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علاوہ پٹنہ کی علی بخش لائبریری بلکہ دنیا کی معروف ترین لائبریری کو بھی کوزے میں بند کر سکتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف صاحب اسرار، تجربے کار، مصنف و قلم کار بھی بن سکتے ہیں۔ اس بزم کی اہمیت اس لیے بھی قابل قدر ہے کہ اس میں شرکت کے لیے بہت زیادہ کتب بینی کی ضرورت پڑتی ہے اور بحث و تحقیق کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے طلباء کے اندر تحقیقی معلومات، تاریخی حقائق، مستند واقعات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، تحقیق و تلاش کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، دلائل و براہین اور حوالہ جات کی عادت پڑتی ہے، نیز مطالعے میں وسعت، خیالات میں بلندی، انداز میں شگفتگی، تحریر میں پختگی، گفتگو میں برجستگی اور اسلوب میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مولانا ثانی رحمہ اللہ کی زبان میں کہیں تو بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، دانشکدہ شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا۔ چنانچہ جتنے بھی مصنفین خامہ فرسائی کرتے نظر آ رہے ہیں سب اسی بزم کے پروردہ ہیں، سب نے اسی بزم سلیمانی کے اسٹیج پر اپنے نوک و پلک کو درست کیے اور خود کو تراش خراش کر عمدہ نگینوں سے جڑ کر کبھی میدان تصنیف و تالیف کے عمیق سمندر سے گہر و لال بازیافت کیے تو کبھی زبان و لسان کا استعمال کر کے زمانے کو متذبذب کر دیا۔ اس لیے عزیزان معہد، ہمیں کاسہ غفلت پھینک کر ایک نئے عزم، نئے اصول، نئی صبح و شام کی خاطر بیدار ہونا چاہیے۔ عقل و خرد اور فہم و ادراک پر پڑے ردائے طفولیت اور وساوس شیطانی کے پردے کو چاک کر کے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ اب زمانہ کئی کروٹیں لے چکا۔
اچھے اور مخلص لوگوں کا قافلہ لٹ چکا، قلم بک چکے، زبانیں حکومتوں کی اسیر اور فقیر ہو چکی ہیں، ہر کوئی جھوٹ و فریب کے بازار کا سوداگر بنا ہوا ہے، ادنا تو ادنا وزیر اعظم تک سراپا جھوٹ و کرپشن کا صنم بنا ہوا ہے، بے قصور مسلمانوں کو پس زندہ ڈھکیلا جا رہا ہے، ظالم اپنے ظلم در ظلم کے باوجود نرم و گداز بستروں پر داد عیش دے رہا ہے، اسرائیل 7 اکتوبر سے مسلسل جبر در جبر کیے جا رہا ہے، ارض فلسطین درد و کرا اور چیخ و پکار کی سرزمین بنی ہوئی ہے، بچے ماں سے جدا ہو رہے ہیں، ماں بچوں سے جدا ہو رہی ہیں، کسی کو اپنے مکان کی فکر ہے نہ دکان کی خبر، ہر لمحہ ہر آن بموں کی گھن گرج ہے، بس اور بس نفسی نفسی کا عالم ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، ایسے شدائد و محن کے زمانے میں دشمنوں کی نظریں بھی آپ کی جانب اور مظلوموں کی نظریں بھی آپ کی جانب، مگر جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں آتا، بدلتے موسموں کا خاک ہوگا اندازہ، بدلتے موسموں کا خاک ہوگا اندازہ، خبر جن کو نہیں بادل کدھر جائے کدھر برسے، یہاں تو سنگ ساری روز کا معمول ہے شاید، یہاں تو سنگ ساری روز کا معمول ہے شاید، جو پتھر ہم پہ برسے سب لہو میں تر بتر برسے۔ حضرات بزم، انہی نازک صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہی تو اس عظیم الشان پلیٹ فارم کو منظر عام پر لایا گیا، کیونکہ قلم و کرتاس ایسا حسین مضراب ہے جس سے قومیں بیدار ہو سکتی ہیں، افراد کے لطیف احساسات کو نکھارا جا سکتا ہے، ملتوں کے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے، اور پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی تحریک بھی چلائی جا سکتی ہے جسے تحریک شہیدین کا عکس جمیل بھی اور اپنے آپ میں بدر منیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب گفتگو کو مزید طوالت کلامی کے مزدار میں نہ رکھ کر اصل پروگرام کا رخ کرتے ہیں، اور آپ کا پروگرام آپ کے سپرد کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آج کی اس نشست کے لیے چند خصوصی و اصولی باتیں مساہمین کے لیے خصوصاً اور سامعین کے لیے عموماً گوشے گزار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ آج کا تقابلی سفر آسان ہو جائے۔ تو معزز حاضرین و مساہمین، ہماری آج کی نشست طبقہ اولیاء پر مشتمل ہے، اس کا عنوان ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ آپ کو مقالہ پڑھنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، پہلی اطلاعی گھنٹی 4 منٹ پر جبکہ دوسری اور آخری گھنٹی 5 منٹ پر بجائی جائے گی۔ کل 50 نمبرات کی نشست ہے، مواد کے آپ کو ملیں گے 20 نمبر، طرز القاء کے 15 نمبر اور تلفظ کے 15 نمبر، اس لیے مقالہ پڑھتے وقت آڈینس سے آئی کانٹیکٹ بھی بنا کر رکھیں تاکہ نمبرات پر اچھا اثر پڑے۔ امید ہے آپ مساہمین ان امور کی جانب توجہ دیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ بزم کو شروع کرتے ہیں، اور اس بزم کے پہلے مساہم محمد نزیر کفیل ثانویہ خامسہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات، اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں موضوع مقالہ ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ عزیز ساتھیوں، 18ویں صدی پاک و ہند کی تاریخ میں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ثقافتی اعتبار سے نہایت ہی اہم ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دہلی کی مرکزی حکومت کو گھن لگ گیا تھا اور اس کی جڑیں کھوکھلی ہونے لگیں، صوبہ دار لوگ خسر ہو گئے، جاٹوں اور مرہٹوں کے حوصلے بڑھے، سکھوں نے شورش اٹھائی، امراء ورؤسا کا اقتدار اتنا بڑھا کہ بادشاہ بھی ان کے رحم و کرم کے محتاج ہو گئے۔ انگریزوں نے ان حالات سے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کا قدم مدراس و بنگال سے شمالی ہند کی طرف بڑھا، اور آہستہ آہستہ اودھ، بہار، روہیل کھنڈ اور دہلی و پنجاب پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، جب ہندوستان کے چہار جانب انگریزوں کا ظلم و ستم بام عروج کو پہنچ گیا اور ہر کس و ناکس ظلم سے کراہنے لگا، تو خداوند قدوس نے ہندوستان کے فراعنہ سے مقابلے کے لیے امت مسلمہ کو موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی طرح حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے اشخاص عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سلوک و معرفت اور قرب خداوندی کے حصول کے لیے امیر المؤمنین امام المجاہدین حضرت شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی تشریف لے گئے،
اور سلوک اس اعلیٰ درجے کو حاصل کر لیا جو عام لوگوں کو برسہ برس میں حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہاں سے واپسی پر نواب امیر الدولہ کے لشکر میں جہاد کی ٹریننگ کے طور پر شمولیت حاصل کی۔ بیعت و طریقت کا سلسلہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، پھر اس ٹریننگ کے بعد باقاعدہ اپنی تحریک دعوت و جہاد قائم کی، جس کے روح رواں اور سرکردہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ وہ اس علمی گھرانے کے فرزند ارجمند تھے جس کا احسان ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر ہے، اور جس کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خانوادہ نہ ہوتا تو ہم مسلمان نہ ہوتے۔ وقائع احمدی جو کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک مفصل کتاب ہے، اس میں مولانا کو ان بلند و بالا الفاظ سے یاد کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے ان اولو العزم، عالی ہمت، ذکی، جری اور غیر معمولی افراد میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جو تحریک ان دونوں حضرات نے قائم کی، اس کے بنیادی مقاصد جن کا تذکرہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اذا حبت ریح الایمان میں کیا، وہ یہ ہیں: نمبر 1 اسلامی حکومت کا قیام، نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین، نمبر 3 مسلمانوں میں بدعتوں کا خاتمہ کرنا اور حق پرستی کو عام کرنا۔ اس تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وقائع احمدی کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاح و دعوت کا کام اور تحریک جہاد میں تحریک نبوت کی ایسی پیروی تھی کہ عہد صحابہ کی یادیں تازہ ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ اس زمانے میں جذبہ جہاد سرد پڑ چکا تھا، اس کا احیاء کیا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے خطوط و مکاتیب میں بہت سی باتوں سے لوگوں کو واقف کرایا: تعمیل حکم الہی، حصول رضا و محبت الہی، مسلمانوں کی بے بسی اور اہل کفر کے غلبے کا خاتمہ، فریضہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں مردہ ہو چکی تھیں جن کو سید صاحب اور ان کی تحریک کے ذریعے جلا بخشا گیا۔ عزیز ساتھیوں، جب آپ 1239 ہجری میں سفر حج سے وطن واپس ہوئے تو سن 1241 ہجری میں شمالی مغرب ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ اسی سال اکوڑا کی جنگ ہوئی جس میں خداوند قدوس نے غلبہ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں درج ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے: وقائع احمدی، تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اذا حبت ریح الایمان، سیرت سید شہید، اور حیدرآباد سے شائع ہونے والا ایوبی نامہ پرچہ جس کی اشاعت 1976 میں ہوئی تھی۔ الحمد للہ رب العالمین وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز رفقائے بزم، آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع مقالہ ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ 13ویں ہجری 18ویں صدی عیسوی کے اخیر سے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان سیاسی، مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ سلطنت مغلیہ کے شیرازے منتشر ہو چکے تھے۔ سارے ہندوستان پر یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا یا اس کے حلیفوں کا۔ بچا کچا ملک رئیسوں اور سرداروں کے قبضے میں تھا، جو یکے بعد دیگرے شکست کھاتے اور اپنے اپنے علاقے انگریزوں کے حوالے کرتے جا رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کے فرمانروا شاہ عالم جو صرف نام کے بادشاہ رہ گئے تھے، اسی عہد میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ دکن سے لے کر دہلی تک سارا علاقہ مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھا۔ پنجاب سے لے کر افغانستان کے حدود تک سکھوں کا عمل دخل تھا، جن کی دست برد سے ہندوستان کا شمالی اور وسطی حصہ بھی محفوظ نہ تھا۔ دہلی اور اطراف دہلی مرہٹوں اور سکھوں کی غارت گری کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔
مسلمانوں کی سیاسی ساکھ گر چکی تھی، ان کا کوئی قائد اور شیرازہ بند نہیں تھا۔ مسلمانوں کو کمزور پا کر ان کے خلاف ہر طرف فتنے سر اٹھاتے اور ان کو پامال کر کے رکھ دیتے۔ ملک میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی گر چکی تھی کہ فسق و فجور اور معصیت کی بہت سی باتیں آداب و تہذیب میں داخل ہو چکی تھیں اور اس پر اعلانیہ فخر کیا جاتا تھا۔ شراب نوشی اور ارباب نشاط کا ہر طرف دورہ تھا۔ متوسط طبقے سے لے کر غربا تک اسی معاشرت کا شکار تھے۔ زندگی کا صحیح مقصد اور قوتوں کا صحیح مصرف نہ ہونے کی وجہ سے شجاعت و دلیری، غیرت و حمیت، حوصلہ مندی اور دوسری اعلیٰ صفات حقیر مقاصد میں صرف ہو رہی تھی اور جذبات نے غلط رخ اختیار کر لیا تھا۔ ان ناگفتہ بھی حالات میں تحریک اصلاح و جہاد کا آغاز ہوا اور یہ مبارک تحریک بنگال سے لے کر افغانستان تک وسیع ہو گئی۔ مسلم معاشرے میں دینی بیداری اور اسلامی غیرت و حمیت عام ہونے لگی اور لوگ کثرت سے اس تحریک میں جان و مال کی بازی لگا دینے کے لیے شریک ہونے لگے۔ لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اس تحریک کے بانی اور اس کے روح رواں ہیں، جن کی اصلاح و تبلیغ اور جہد و جہاد کی داستان اتنی وسیع و وسیع ہے کہ تحریک کے آغاز سے لے کر شہادت تک شاید ایک دن بھی فراغت و راحت اور ایک رات بھی غفلت و استراحت کی نہیں تھی۔ اس تحریک نے ہندوستان میں شجاعت و بہادری، اسلامی جوش، دینی حمیت، زندگی کی بے وقعتی، روح سپاہ گری، راہ خدا میں شہادت کا شوق، اسلامی اتحاد کا جذبہ اور اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت پر اپنی مصلحت کو قربان کر دینے کا حوصلہ اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی طاقت پیدا کر دی تھی، اور اس پرسکون اور امن پسند قوم کو جو شہسواری اور سپاہگر اور جہاد و قتال کے میدان میں سے بہت دور ہو گئی تھی، ایک بہادر اور جنگجو قوم بنا دیا تھا۔ حضرات، اللہ کے کچھ مخلص بندوں نے ایک مخلص بندے کے ہاتھ پر اپنے مالک سے اس کی رضا، اس کے نام کی بلندی اور اس کے دین کی فتح مندی کے لیے آخری سانس تک کوشش کرنے اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کا عہد کیا تھا۔ جب تک ان کے دم میں دم رہا، اسی راہ میں سرگرم رہے، بالآخر اپنے خون شہادت سے اس پیمان وفا پر آخری مہر لگا دی۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 24 ذوالقعدہ کا دن گزر کر جو رات آئی وہ پہلی رات تھی جس رات وہ سبک دوش و سبک سر ہو کر میٹھی نیند سو گئے۔ وہ خلعت شہادت پہن کر جس کریم کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں نہ مقاصد کی کامیابی کا سوال ہے، نہ کوششوں کے نتائج کا مطالبہ، نہ شکست و ناکامی پر عتاب ہے، نہ کسی سلطنت کے عدم قیام پر محاسبہ۔ وہاں صرف دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، صدق و اخلاص اور اپنی مساعی اور وسائل کا پورا استعمال۔ یہ تھی 18ویں صدی عیسوی کی وہ ولولہ انگیز اسلامی تحریک جس نے ملت اسلامیہ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں چند کتابوں سے مدد لی گئی۔ تحریک سید احمد شہید، تعارف جماعت مجاہدین، جب ایمان کی باد بہار چلی، کاروان دعوت و عزیمت، مشہد بالا کوٹ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد محمد شاداب میں اپنا مقالہ پیش کریں۔ حذیفہ عبداللہ جیاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لائق صدر احترام حکم حضرات اور ہم نشینان بزم، آج کے اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ حضرات، اسلامی تاریخ کس صدی اور کس زمانے میں دشمنوں اور باطل طاقتوں سے خالی رہی ہے؟ کوئی ایسا دور نہیں جب حق و باطل کی کشمکش اور معرکہ آرائی وجود نہ ہو۔ تاریخ انہی خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی تحریکیں اور تنظیمیں بھی ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ چنانچہ جب 1799 میں شیروں کی زندگی گزارنے والے سلطان ٹیپو شہید فہرست شہداء میں اپنا نام درج کیا، تبھی سفید فاموں کے عروج کے بادل ہندوستان کے گوشے گوشے میں جا کر برسنے لگا اور پھر ہر خطہ میں ظلم و جبر کی بارش ہونے لگی۔ انہی سخت حالات میں بر صغیر ہند و پاک کے افق پر ایک تحریک نمودار ہوئی جو تحریک شہیدین سے معروف و مشہور ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ہند کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات، آج کا ہمارا یہ مقالہ چند ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، تحریک شہیدین پر چند معلومات۔ نمبر 2، تحریک کے بانیان پر ایک نظر۔ نمبر 3، تحریک کے اثرات دعوتی میدان میں۔ نمبر 4، تحریک کے اثرات جنگی میدان میں۔ نمبر 1، تحریک شہیدین پر ایک نظر۔ اس تحریک کی 19ویں صدی میں بنیاد پڑی اور اس نے سید احمد شہید رحمہ اللہ اور مولانا اسماعیل شاہ شہید رحمہ اللہ کی زیر قیادت اپنا سفر طے کیا۔ اس تحریک کے دیگر مقاصد میں سے اہم مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، اسلامی حکومت کا قیام۔ نمبر 2، جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین۔
نمبر 3 مسلمانوں میں بدعتوں کا خاتمہ کرنا۔ نمبر 4 حق پرستی کو عام کرنا۔ تحریک سے وابستہ نفوس قدسیہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں اتر گئے اور ہمالیہ کی فلک بوس چوٹیوں سے لے کر وادی کشمیر سے درہ امبیلا تک، مدراس سے خلیج بنگال کے کناروں تک کی زمینوں کو اپنے دروں اور تقریروں سے ہی نہیں بلکہ اپنے خون جگر سے رنگین بنا دیا۔ نمبر 2 اس کے بانیان پر ایک نظر۔ سید احمد شہید 6 صفر 1201 ہجری 29 نومبر 1786 عیسوی کے ایک ایسے عالم دین تھے جن کی پیدائش بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے ایک قصبہ دار شاہ عالم اللہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی گھڑ سواری، مردانہ سپاہیانہ کھیلوں اور ورزشوں سے خاصا شغف تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکھنؤ آئے اور وہاں سے دہلی روانہ ہوئے۔ جہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں حضرات کی صحبت میں سلوک و ارشاد کی منزلیں طے کی، خیالات میں انقلاب آ گیا۔ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے اور حضرت شاہ عبدالغنی کے بیٹے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کے چچا عبدالعزیز کے زیر سایہ ہوئی۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا، شاہ اسماعیل شہید اس کے دست راست رہے اور بالآخر بالا کوٹ ضلع ہزارہ میں شہید ہوئے۔ بالا کوٹ میں ہی سید احمد بریلوی کے ساتھ مدفون ہیں۔ ان کی چند مشہور کتابیں تقویۃ الایمان، ان کے علاوہ اصول فقہ، منصب، امامت، عبقات، مثنوی، سلک نور اور تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین بھی ان کی تصانیف ہیں۔ اس تحریک کے اثرات جنگی میدان میں انہوں نے کیا کیا، کون سے کارہائے نمایاں کام انجام دیے، اس کی وضاحت کے لیے چند معروف اہل قلم کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں۔ کسی نے کہا یہ ایک تاریخی صداقت ہے کہ امامان شہیدان کے جانباز و سرفروش رفقان آزادی ہند کے خونی انقلاب 1327 ہجری 1857 عیسوی سے خون جگر سے اس شمع کو فیروزہ اور جہاد کا کامیاب اور صفی اور مفید سلسلہ جاری رکھا۔ آسمان صادقان صادق پور کی لحد پر شبنم افشانی کرے، جنہوں نے پرچم اسلام کو سرنگوں ہونے نہیں دیا، بقول مولانا مسعود عالم ندوی۔ سید صاحب کی شہادت 1831 عیسوی تا 1934 عیسوی تک جس طرح اس خاندان نے جہاد کا عالم سر بلند رکھا، وہ قربانی اور سرفروشی کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس تحریک کے اثرات دعوتی میدان میں یقیناً تحریک شہیدین جہاد کے ساتھ ساتھ ایک دعوتی تحریک بھی ہے، جس کے اچھے ثمرات ملک و بیرون ملک میں رونما ہوئے۔ بھٹکے ہوئے افراد صراط مستقیم پر گامزن ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عروج حاصل ہوا، عقائد بد کا یکلخت خاتمہ ہو گیا، غلط رسوم و رواج مٹ گئے۔ ان کے دعوتی کارناموں اور اثرات جاننے کے لیے علیم ناصری رحمہ اللہ کی ان اثرات کو منظوم شکل میں پیش کرنے کی کوشش ہی کافی ہے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ نمبر 1 تاریخ دعوت عظیمت جلد پنجم، نمبر 2 جب ایمان کی باد بہاری چلی، نمبر 3 سیرت سید احمد شہید، نمبر 4 ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان کے بعد حذیفہ علیہ ہو جائیں اور محمد اصغر مستعد کے پیچھے آ کر بیٹھتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر ذی وقار حکم صاحبان اور اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میرے مقالے کا موضوع ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ عزیز ساتھیوں، 13ویں صدی کی تیسری دہائی میں بر صغیر ہند و پاک کے افق پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فیض یافتہ اور زیر تربیت پرورش پا رہے دو عظیم المرتبت مرد مجاہد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک ایسی انقلابی تحریک کا آغاز کیا جسے ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کی راہ میں نکلنے والی پہلی اسلامی تحریک ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بنیادی طور پر تحریک آزادی ہند کی اہم کڑی بھی تصور کی جاتی ہے، جسے ہم اور آپ تحریک شہیدین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پس منظر سید صاحب کی تحریک جہاد کو سمجھنے کے لیے اسے ان حالات کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان میں دینی، معاشی اور سیاسی طور پر انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور پنجاب میں سکھوں کی جابرانہ پالیسی کی وجہ سے درپیش تھے۔ جس پر آشوب ماحول اور حالات میں شہیدین نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں کہے جا سکتے ہیں۔ مسلمان تمام ہی شعبہ زندگی میں تنزلی کے شکار تھے، دینی، اخلاقی اور سیاسی ہر ناحیے سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت تھی۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی
13ویں صدی میں جب ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت فنا ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان میں مشرکانہ رسوم و بدعات کا زور تھا، مولانا اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد رائے بریلوی رحمہم اللہ کی مجاہدانہ کوششوں نے تجدید دین کی نئی تحریک شروع کی۔ یہ وقت تھا جب سارے پنجاب پر سکھوں کا اور باقی ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ ان دو بزرگوں نے اپنی بلند ہمتی سے اسلام کا علم اٹھایا اور مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی، جس کی آواز ہمالیہ کی چوٹیوں اور نیپال کی ترائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کناروں تک یکساں پھیل گئی اور لوگ جوخ در جوخ اس علم کے نیچے جمع ہونے لگے۔ بحوالہ مقدمہ تحریک شہیدین جلد 1 صفحہ نمبر 40۔ اہداف و مقاصد: ہندوستان سے انگریز کی حکومت کا خاتمہ، اعلاء کلمت اللہ، استخلاص وطن اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور شوکت گمگشتہ کی واپسی اور یہاں خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم کرنا وغیرہ اس کی مقاصد جلیلہ میں شامل تھی۔ احیاء دین، تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ، مسلمانوں میں بدعتوں کا خاتمہ کرنا، دعوت و تبلیغ اور حق پرستی کو عام کرنا اس کے ذیلی مقاصد میں داخل ہیں۔ بحوالہ تحریک شہیدین جلد 1 صفحہ نمبر 48 اور 49۔ تحریک شہیدین کے اثرات: اس تحریک نے باشندگان ہند میں ایک نیا بلبلہ اور حوصلہ پیدا کیا جب چہار جانب ان پردیسیوں کے وفادار قوم و ملت کے ساتھ غداری اور ان کی مخبری کر رہے تھے۔ ان فرنگیوں کی چال بازیوں کے سبب بڑے بڑے جواں مرد کے حوصلے پست ہو گئے، کسی میں ان سے مقابلے کی تاب نہ رہی، مگر اس کے باوجود اس تحریک کے حوصلوں نے ایسے بہادر پیدا کیے جنہوں نے وطن کی صدائے دل نواز پر لبیک کہا۔ علماء فضلاء نے ففروا الی اللہ کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے مسند درس و تدریس کو خیر آباد کہہ کر ایمانی جذبے اور آلات جنگ کے ساتھ جہاد کی پکار پر لبیک کہا۔ اماموں نے مصلی رسول اور منبر رسول کو معذوروں اور بزرگوں کے حوالے کر دیا۔ اس تحریک کا اثر اتنا زوردار ہوا کہ ہندوستان کے مختلف خطوں سے مجاہدین کی کثیر تعداد ایک میدان میں یکجا ہو گئی اور جابر و ظالم انگریزی تسلط کے خلاف متحدہ محاذ چھیڑ دیا۔ اس تحریک کا عین مقصد اعلاء کلمت اللہ اور احیاء سنت کے ساتھ ساتھ بلاد ہند کا باطل تسلطوں اور باطل طاقتوں سے استخلاص تھا۔ لہذا علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے ایک اقتباس میں رقم تراز ہیں۔ ملکی ہندوستان کا بڑا حصہ سمندر پار پردیسیوں غیر ملکیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انہوں نے ہر جگہ ظلم و زیادتی پر کمر باندھی۔ ہندوستان کے حاکموں کی حکومت برباد ہو گئی۔ بڑے بڑے اہل حکومت کی حکومت اور ان کی عزت و حرمت کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ جو حکومت و سیاست کے مرد میدان تھے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، کسی کو ان سے مقابلے کی تاب نہ رہی، بلکہ ہر ایک ان کو اپنا آقا سمجھنے لگا۔ چونکہ بڑے بڑے اہل حکومت ان کا مقابلہ کرنے کا خیال ترک کر کے بیٹھ گئے تھے، اس لیے چند کمزور و بے سر و سامان اور بے حقیقت اشخاص نے اس کا بیڑا اٹھایا اور محض اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ عظیم جوان مرد دنیا دار اور جاہ و حشمت کے طالب نہ تھے اور نہ ہی مال و دولت کی ان کو ذرا بھی طمع تھی، جن پر اکبر الہ آبادی کا یہ شعر صادق آتا ہے: دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ چنانچہ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، باشندگان ہند میں جذبہ آزادی بیدار ہو گیا، وطن پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ شوق شہادت پیدا ہوا۔ کئی علاقوں کو اس تحریک نے باطل پنجوں سے آزاد کرا کر اس کو ریاست اسلامی کے زیر اثر کیا۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد صدر عالیہ محمد پیچھے آ کر بیٹھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، حضرات حکم اور ہم نشینان بزم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ تحریک شہیدین اور اس کے اثرات ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بیجا طوالت سے بچتے ہوئے مقالے کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ حالات اور پس منظر پر، دوسرا حصہ تحریک کے مقاصد پر اور تیسرا حصہ تحریک کے اثرات پر مشتمل ہوگا۔ حالات اور پس منظر۔ حضرات، 18ویں صدی عیسوی کے اواخر اور 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان سیاسی، مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکا تھا۔ سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا، ہندوستان کے اکثر حصے پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی سیاسی ساکھ گر چکی تھی، ان کا کوئی قائد نہ تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی گر چکی تھی کہ فسق و معصیت کی بہت سی باتیں آداب و تہذیب میں داخل ہو گئی تھیں اور اس پر علانیہ فخر بھی کیا جاتا تھا۔ شراب نوشی کوئی نادر بات نہ تھی، ارباب نشار کا ہر طرف دورہ تھا۔
ہندوؤں اور شیعوں کی بکثرت رسوم اہل سنت کی معاشرت کا جز بن گئی تھیں۔ بیوہ کا نکاح، میراث میں لڑکیوں کو حصہ دینا اور سلام مسنون کو بہت جگہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حج جیسے اسلام کے اہم رکن کی راستے کی تکلیف اور بدامنی کی بنا پر فرضیت ساقط کر دی گئی تھی۔ ایسے وقت میں ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو مسلمان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک دھاگے میں پرو دے اور ہندوستان کو استعماری قوتوں سے آزاد کرائے، مسلمانوں کی گرتی ہوئی قدروں کو بحال کرے، فسق و فجور اور معصیت کے اڈوں کو اکھاڑ پھینکے اور اسلامی شاعر کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اس عظیم کام کے لیے قدرت نے حسنی خاندان کے چشم و چراغ سید احمد شہید رائے بریلوی اور خاندان ولی اللہ کے فرزند شاہ اسماعیل شہید دہلوی کا انتخاب کیا، جنہوں نے فرزندان توحید کو اسلام کے پرچم تلے جمع کرنا شروع کیا اور صدائے جہاد بلند کی، اور 1823 میں تحریک مجاہدین کی داغ بیل ڈالی، جس تحریک نے قرن اول کی یاد تازہ کر دی۔ اس تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں میں جہاد کا ایک نیا جذبہ اور آزادی کا جنون پیدا کر دیا۔ چونکہ ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط، مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی اور انتشار اور اسلام کے زوال کے مشاہدے نے سید صاحب کو بے چین کر دیا تھا۔ آپ کے نظر میں جہاد دین کا ایک نہایت اہم شعبہ اور تکمیلی قدم تھا اور جہاد کا مقدمہ ہجرت کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ 17 جنوری 1826 عیسوی بروز دوشنبہ مطابق 7 جمادی الآخر 1241 ہجری کو آپ نے اپنے وطن رائے بریلی سے ہجرت کی اور لوگوں کو جہاد کی دعوت و ترغیب دیتے ہوئے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ فتح پور، باندہ، گوالیار تشریف لے گئے۔ حیدرآباد، شکارپور اور ڈھادر اور درہ بولان کے راستے افغانستان میں غزنی اور کابل تک جا پہنچے۔ وہاں سے پشاور کا رخ کیا اور مسلسل مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے نوشہرہ تشریف لے گئے، جہاں سے جہاد جیسے عظیم الشان اور محبوب عمل کا آغاز کیا، جو برسوں کی دعوت و تبلیغ اور جد و جہد کا ماحاصل اور اس پرمشقت سفر کا مقصد تھا۔ تحریک کے اہداف و مقاصد۔ حضرات سامعین، جن مقاصد کے تحت سید صاحب نے صدائے جہاد بلند کی، ان کا اظہار آپ کے خطوط و مکاتیب سے ہوتا ہے، جو آپ نے اس سلسلے میں مختلف لوگوں کو ارسال فرمائے، جن کا تذکرہ علامہ سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سیرت سید احمد شہید میں کیا ہے۔ ان اسباب و مقاصد میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعمیل حکم الہی۔ نمبر 2، حصول رضا و محبت الہی۔ نمبر 3، مسلمانوں کے بے بسی اور اہل کفر کے غلبے کا خاتمہ۔ نمبر 4، ہندوستان سے انگریزوں کے تسلط کو ختم کرنا۔ نمبر 5، احیاء کلمت اللہ۔ نمبر 6، احیاء سنت رسول وغیرہ۔ چنانچہ جس جگہ پر آپ کو فتح و کامرانی اور کامیابی نصیب ہوتی، وہاں پر حکومت الہیہ یعنی حکومت اسلامیہ علی منہاج الخلافت الراشدہ قائم فرماتے، یہاں تک کہ پورے مفتوحہ علاقے میں شرعی نظام قائم کر دیا اور ہر طرف شریعت کے احکام جاری کر دیے۔ قضات کو مقرر کیا، نزاعات شرع اسلامی کی روشنی میں طے کیے جانے لگے، تارکین نماز اور فساق و فجار کی تعذیب کے لیے محتسب مقرر کیے۔ نتیجتاً دین کا اقتدار اور شوکت و عزت قائم ہوئی۔ ہندوستانی سماج و معاشرے پر اس تحریک کے بڑے گہرے اور دور رس اثرات قائم ہوئے، جنہیں ہم آئندہ سطور میں مختصراً بیان کرتے ہیں۔ بدعات اور رسومات کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور اخوت و مساوات پیدا ہو گیا، شراب کی خرید و فروخت بند ہو گئی، بے پردگی کا انسداد ہو گیا، لوگوں نے جو حقوق غصب کر رکھے تھے اور جن زمینوں اور املاک پر قبضہ کر رکھا تھا وہ سب مستحقین کو واپس ملی۔ جن لوگوں کے حقوق چھینے گئے تھے یا جن کی آبرو ریسی ہوئی تھی، انہوں نے داد خواہی کی اور اپنے حقوق حاصل کیے۔ اس نظام نے تھوڑی دن میں وہ کر دکھایا جو بڑی بڑی منظم حکومتیں نہیں کر سکتی۔ اس احتساب و نگرانی کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ادائیگی فرائض میں مشغول ہو گئے۔ احتساب کا ایسا اثر ہوا کہ دور دور تک کوئی بے نمازی نہیں ملتا تھا۔ غرض بہت عرصے کے بعد دین نے سربلندی و قوت حاصل کی اور اس کا رعب و دبدبہ لوگوں کے دلوں پر قائم ہوا۔ وآخر دعوانا کے بعد محمد اعظم صدیق بھی آئے اور ابو شہمہ ثانویہ رابعہ پیچھے آ کر بیٹھی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز صدر محترم، حضرات حکم، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کی سالانہ مسابقاتی بزم سلیمانی میں ہمارا موضوع مقالہ ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ سامعین کرام، اسلام کی تاریخ میں کبھی اصلاح و تجدید کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ دین اسلام کی حفاظت کا انتظام عہد نبوی سے آج تک جاری ہے۔ جب بھی تحریفات و بدعات کے دروازے
دروازوں سے فتنوں کے سیلاب آئے یا اغیار نے دین متین کے خلاف محاذ کھولا تو ارباب ہمت و عزیمت فوراً سامنے آئے اور اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے ان کی بیخکنی کر دی۔ حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک تاریخ تجدید و اصلاح کے اسی زرعی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور مجددین و مصلحین، شہداء و مہاجرین کی سنہری زنجیر کا ایک حلقہ ہے۔ حضرات، ہم نے اپنے اس مقالے کو 6 ذیلی عناوین میں تقسیم کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بے حد مختصر وقت ہے، لہٰذا میں نے تحریک کے مفصل تعارف کے بجائے بہت ایجاز کے ساتھ پہلے اس تحریک کے ما لہو و ما علیہ پر خامہ فرسائی کی ہے اور پھر اس تحریک کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، تحریک شہیدین کا پس منظر اور تعارف۔ نمبر 2، تحریک شہیدین کے مقاصد۔ نمبر 3، تحریک شہیدین کی خصوصیات و امتیازات۔ نمبر 4، تحریک شہیدین کے اثرات۔ نمبر 5، تحریک شہیدین کی فکری بنیادیں۔ نمبر 1، تحریک شہیدین کا پس منظر اور تعارف۔ سید صاحب کی ولادت سے قبل ہی ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مغلیہ حکومت کے بعد مسلمانوں کی طوائف الملوکی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، غیر مسلم اپنی طاقت بڑھاتے چلے جا رہے تھے، مسلمانوں کی سیاسی ابتری کے ساتھ دینی حالت بھی پسماندگی کا شکار تھی۔ سید صاحب کو سن شعور سے ہی اس بات کا احساس تھا اور انہوں نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ چنانچہ ابتدا میں آپ نے ملک گیر دوروں کے ذریعے سے اشاعت توحید اور اتباع سنت اور اجتناب شرک و بدعت کی دعوت، مساجد کی تعمیر، دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد جیسے نہایت پراثر خدمات انجام دیں جن سے دروں کی کایا پلٹ گئی۔ اس ضمن میں ایک بڑا کارنامہ بر صغیر کے مسلمانوں کے درمیان فریضہ حج کی تجدید تھی۔ وطن واپس آ کر جہاد کی تیاریوں میں پہلے سے بڑھ کر مشغول ہو گئے۔ اس مہم میں آپ کے دست راست مولانا محمد اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ نمبر 2، تحریک شہیدین کے مقاصد۔ سید صاحب کی یہ تحریک محض آزادی وطن کی تحریک یا پنجاب کے مظلوم مسلمانوں کی دادرسی کی تحریک نہ تھی، کسی جزوی اصلاح یا محدود تبدیلی کی دعوت نہ تھی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ہمہ جہت انقلابی دعوت تھی۔ یہ ان الحکم الا للہ کا وہ آواز حق تھا جس نے زندگی کے ہر موڑ پر توحید کی قندیل فروزہ کی۔ اس کا شعار الا للہ الدین الخالص تھا جس نے عقیدہ و عبادت، اخلاق و معاشرت، سیاست و اقتصاد، تعلیم و تربیت اور حیات انسانی کے ہر شعبے کو عبدیت و بندگی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ سید صاحب صرف جزوی اصلاح کے قائل نہ تھے بلکہ مکمل اسلامی نظام کے احیاء کے داعی تھے۔ نمبر 3، تحریک شہیدین کے خصوصیات و امتیازات۔ اس عظیم تحریک کی خصوصیات کا عطر کشید کرتے ہوئے مورخ اسلام مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خدا سے تعلق، قربانی و ایثار، باہمی تعاون، ضبط و تحمل، حق پسندی، فداکاری اس جماعت کا سرمایہ تھا۔ حوالہ علماء ہند کا شاندار ماضی، جلد دوم، صفحہ 92۔ تحریک شہیدین کے اثرات۔ سید صاحب کے دعوتی دوروں، اصلاح و تربیت، دعوت و ارشاد کے ذریعے گلشن اسلام میں جو بہار آئی، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آپ نے تھوڑے زمانے میں ایک دینی فضا قائم کر دی اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ وہ 13ویں صدی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نمونہ تھے۔ ایک رنگ میں رگے ہوئے، ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے، اللہ کے لیے جان دینے والے، شریعت پر جینے اور مرنے والے، بدعت سے نفور، شرک کے دشمن، جہاد کے نشے میں سرشار، متقی و عبادت گزار، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم رنگ و یک آہنگ۔ تاریخ اسلام میں صحابہ اور تابعین کے بعد ایک جگہ اتنی بڑی تعداد میں اس پختگی اور جامعیت کے ساتھ کوئی اور جماعت نہیں ملے گی۔ رجال سازی اور اصلاح و انقلاب کے ایسے واقعات تاریخ میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ ان آخری صدیوں میں ہم کو دنیائے اسلام میں کسی ایسی مذہبی تحریک کا علم نہیں ہوا جو ہندوستان کی اس تحریک احیاء سنت تو جہاد سے زیادہ منظم و وسیع ہو اور جس کے سیاسی و مذہبی اثرات اتنے ہمہ گیر اور دور رس ہوں۔ حوالہ سیرت سید احمد شہید، جلد اول، صفحہ 58۔ کیا تحریک شہیدین ناکام رہ گئی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وادی بالا کوٹ میں حضرت امیر المؤمنین سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی اور دیگر رفقا کی شہادت کے بعد یہ تحریک ختم ہو گئی۔ عزم و ہمت اور اصلاح و دعوت، ہجرت و جہاد کا یہ روشن باب یہیں ختم ہو گیا۔ اصحاب دعوت و عزیمت کے نقوش تابندہ خون شہادت سے مٹ گئے، یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید میں لکھتے ہیں، حضرت سید احمد شہید، حضرت مولانا اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبدالحی کے دوروں نے
خلاصہ کلام یہ کہ یہ تحریک شہیدین اس لحاظ سے سب سے دور رس اور اہم تحریک ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں عملی اور سیاسی محنت کا نقطۂ آغاز اسی تحریک کو مانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی تحریک شہیدین کے بعد مسلمانوں میں ابھرنے والی تمام تحریکات میں اسی تحریک کی چنگاریوں کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے تمام حلقے اپنی سرگرمیوں کا انتساب اسی تحریک کی جانب کرتے ہیں۔ گویا علمی، فکری، اصلاحی اور عملی میدان میں ہندوستانی مسلمانوں کے قدم جمانے کا صحرا اسی تحریک کے سر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے محمد ان کے بعد ابو شمع ثانیہ رابعہ ہیں اور محمد احتشام ثانیہ امام سب کی شہادت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدر ذی وقار حکم حضرات اور معزز سامعین بزم، آج کی اس عظیم الشان بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے تحریک شہیدین اور ان کے اثرات۔ شہیدین کی مختصر سوانح۔ 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان سیاسی، ادبی اور اخلاقی حیثیت سے زوال کے آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ساری ہندوستان پر یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا یا اس کے حلیفوں کا، یکے بعد دیگر شہروں کو قبضہ کرتے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں 12 سے 1 ہجری کو سید صاحب کی ولادت ہوئی، جن کا نسب حضرت شاہ علم اللہ سے ملتا ہے، اور اسی سرزمینی ہندوستان میں چند سال قبل 1193 ہجری کو مولانا شاہ اسماعیل صاحب کی ولادت ہوئی، جن کا حسب و نسب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ شہیدین اپنے بچپن ہی سے حق کی سربلندی و ظالموں اور غاصبوں کو سزا دینے اور ظلم اور انصاف کا قیام اور امن و سلامتی کو رائج کرنے کے متمنی تھے۔ جہاں ایک جانب سید صاحب اپنے نوعمری میں ہی سپاہیانہ کھیل و جنگی فنون و شرافت و انسانیت اور جہاد فی سبیل اللہ میں یکسو تھے، تو دوسرے جانب مولانا شاہ اسماعیل صاحب اپنے لڑکھڑاتے عمر سے ہی علوم و فنون اور دین اسلام کے دامن کو وسیع کرنے کے فکر اور علوم و آداب کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں غوطہ زندے۔ تحریک شہیدین کی ابتدا و ارتقاء۔ 1226 ہجری میں جب سید صاحب نے دہلی کا سفر کیا تو چند روز بعد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی رائے سے سید صاحب نواب امیر خان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہاں آپ دینی خدمات اور جنگی فنون میں مشغول ہو گئے۔ چند سال گزرے تھے کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور مولانا شاہ عبدالعزیز کی طرف رخ کیا، جہاں مولانا شاہ اسماعیل صاحب اور دیگر علماء موجود تھے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز کی رائے سے مولانا شاہ اسماعیل صاحب سید صاحب سے بیعت ہوئے اور دیگر علماء نے بھی آپ کی طرف رجوع کیا، جسے دیکھ کر عوام الناس جوق در جوق آپ سے بیعت ہونے لگے۔ وہیں سے شہیدین رحمۃ اللہ علیہ اصلاح دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے غرض سے بعض جگہوں میں تشریف لے جانا ہوا، جس کے ساتھ 600 افراد کی ایک قلیل تعداد تھی، جس میں علماء و مشائخ اور امیر گھرانوں کے ناز پروردہ اشخاص اور جوش جہاد سے سرشار اور نحیف و ناتواں جسم رکھنے والے سب شامل تھے۔ شہیدین جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا جھنڈ ہوتا جو شہیدین کی استقبال اور سید صاحب سے جہاد اور دین اسلام پر چلنے کی بیعت کے منتظر ہوتے۔ 1332 ہجری کو جب مجاہدین کے جماعت نے سہارنپور کا سفر کیا تو دیہاتوں اور شہروں میں کئی روز قیام کیا اور مسلمانوں کو اتباع سنت اور ترک بدعت کی دعوت دی، تزکیہ نفس اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اس مبارک سفر میں مولانا شاہ اسماعیل صاحب سید صاحب کے ترجمان اور جماعت کے متکلم تھے۔ اس سفر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جام سے سیراب ہوئے اور ایک کثیر تعداد کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ لوگ بہت دنوں کے بعد ایمان کے حلاوت سے سرفراز ہوئے۔ اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم از نو مسلمان ہوئے، پہلے تو ہم کو صرف دین اسلام کی صورت کا علم تھا، اس کے حقیقت سے ہم عاری تھے۔ تحریک شہیدین کے مقاصد۔ شہیدین کے بنیادی مقاصد اس امر پر موقوف تھے کہ ملک ہندوستان کو ظالموں اور غاصبوں سے آزاد کرانا اور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے جو بد امنی پھیلی جا رہی تھی اس کو زائل کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں انگریز ہندوستان کو اپنی کٹ پتلی بنانے کے تگ و دور میں لگا ہوا تھا۔ ایک کے بعد دوسرے شہر کو غصب کرتے جا رہے تھے، حمیت اسلام مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ مسلمان خواب غفلت میں محور اور عیش و آرام میں مست تھے، جسے دیکھ کر شہیدین کا دل و اعصاب اور احساسات میں جہاد فی سبیل اللہ اور اس ملک کو آزاد طاری و جاری تھی۔ شہیدین کی تمام فکر اس فکر میں ڈھل گئی تھی۔ تحریک کے اثرات۔ انگریزوں کی آمد سے ہندوستان میں جو بد امنی اور ناانصافی پھیلتی جا رہی تھی اور مسلمان دین اسلام کے بہت سے ارکان کو درکنار کر رہے تھے، علماء و مشائخ کے فتوے آنے لگے تھے، لوگ حج کے فرضیت پر مشکوک تھے، ان کے عقل و دماغ میں فرنگی تہذیب راسخ ہونے لگی تھی۔ ان سب کو مٹانا آسان نہیں تھا، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تحریک شہیدین اور مجاہدین اسلام کے ذریعے پھر ایک بار ہندوستان میں انسانیت کی سانس پھونک دی۔
ہندوستان میں سرسبز و شادابی نظر آنے لگی اور ہندوستان بے رحمی و ظلم و ستم کے نشیب و فراز سے اٹھ کر انسانیت کے حامل اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے لگے۔ مجاہدین میں اسلامی تعلیمات و آداب گھل مل گئے تھے اور اخلاق و آداب ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ دوست و دشمن، قریب و بعید کسی میں تفریق نہیں کرتے تھے۔ آخری جنگ اور شہادت۔ شہیدین نے اپنی جماعت کے ساتھ جب بالا کوٹ کا رخ کیا، اس وقت شہزادہ شیر سنگھ ان مجاہدین کے خلاف آخری جنگ کی مہم پر مامور تھا۔ مٹی کوٹ میں 24 ذی القعدہ 1242 ہجری کو اس معرکے میں دونوں فریقوں کا آپس میں گھماسان مقابلہ ہوا۔ اسی اثنا میں سید صاحب اور مولانا شاہ اسماعیل صاحب اور ان کے بعض جانثار مجاہدین بھی خدا کے راہ میں جام شہادت نوش کیا، جن کے دلوں میں عشق الہی کا شعلہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کو اپنی جان وبال جان اور اپنا سر وبال دوش معلوم ہونے لگا تھا۔ اور اسی ہندوستان نے نہ صرف ایک مجاہد کو کھویا بلکہ جہاد کی ایک اصل روح کو سرزمین بالا کوٹ میں دفن کر دیا۔ اس مقالے کو تیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کتاب سے استفادہ لیا گیا۔ جب ایمان کی باد بہاری چلی، سیرت سید احمد شہید، تذکرہ مولانا اسماعیل شہید، نمبر 4 وقائع احمدی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد احتشام ثانیہ خامسہ، 8ویں نمبر پہ محمد احتشام غیر حاضر ہیں۔ ان کے بعد عبد القادر ثانیہ خامسہ اور ارشد رفیع علی اول پیچھے آ کر بیٹھے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، حضرات حکم، مشفق اساتذہ کرام اور رفقاء معہد، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر فانی معجزہ یہ کہ آپ کے فیض کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہونے پاتا، آپ کا نمونہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، آپ کی مشعل نور سے براہ راست مسلسل طریقوں پر سینکڑوں مشعلیں روشن ہوتی رہی ہیں۔ حضرات، اسی طرح 13ویں صدی کی تیسری دہائی میں بر صغیر ہند و پاک کی دھرتی پر ایک تحریک نمودار ہوئی جو تحریک شہیدین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تحریک سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت ابری تھی، جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دشوار گزار گھاٹیوں، برف پوش پہاڑوں، بے آب و گیا صحراؤں اور محیط گاروں کو اپنا مسکن بنایا، اور ہمالیہ کی فلک بوس چوٹیوں سے لے کر وادی کشمیر، درہ امبیلا تک، مدراس سے خلیج بنگال کے کناروں تک کی زمینوں کو اپنے دوروں اور تقریروں سے ہی نہیں بلکہ اپنے خون کی رنگینی سے سینچا۔ حضرات، سید احمد شہید نے 25 سال کی عمر میں گھڑ سوار کی حیثیت سے امیر خان کے لشکر میں شمولیت اختیار کی، اور جب امیر خان نے انگریزوں سے سمجھوتا کر لیا تو اس کے لشکر کو آپ نے خیر آباد کہا، اور پھر دہلی واپس آتے ہی اپنے استاد شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ شاہ عبدالعزیز سید احمد کی باتوں اور سمجھداری سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے کا مشورہ دیا۔ اولی رائے کا کہنا ہے کہ سید احمد بریلوی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے وقت کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جو ایک ہی وقت میں مذہبی، فوجی اور سیاسی خصوصیات کی حامل تھی، اور اس تنظیم میں عام لوگوں کو جہاد کے لیے شامل کیا گیا تھا۔ سید احمد کا پہلا ٹارگیٹ رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی ریاست کو روکنا تھا جو کہ افغانستان تک پھیل چکی تھی۔ سید احمد کا منصوبہ رنجیت سنگھ کو پشاور میں شکست دینا اور وہاں ایک بڑی اسلامی سلطنت قائم کرنا تھا تاکہ وہاں سے آسانی کے ساتھ برطانیہ حکومت کے خلاف لڑا جا سکے۔ اس شروعات سے پہلے سید احمد شہید 1821 میں حج ادا کرنے کے لیے اپنے بہت سے ساتھیوں بشمول اسماعیل شہید کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے۔ حج ادا کرنے کے بعد 2 سال مکہ ہی میں رہے اور پشاور کیمپین کے لیے بہت سی سپورٹ اور مواد حاصل کیے، اور اسی دورانیہ میں ایک بڑے جہادی نیٹ ورک کو تیار کیا، اور 1823 میں انڈیا واپس آ گئے۔ واپس آتے ہی رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ سید احمد شہید 1826 کو نوشہرہ پہنچے اور وہاں پر ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ اس کے بعد سکھ حکمران رنجیت سنگھ کو پیغام کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ دعوت قبول نہ کرنے پر مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ 21 دسمبر 1826 کو اکوڑا کے مقام پر سید احمد نے سکھ فوج کو چیلنج کیا۔ جنرل بوسی کے ایک بڑی طاقت اور فوج کے ساتھ میدان میں اترا، اور ایک خوفناک لڑائی کے بعد بوسی کو اپنی جان بچا کر واپس لوٹنا پڑا اور مجاہدین کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی۔ حضرات، اس کے کچھ ہی عرصے بعد دوسری جنگ ہزارہ کے مقام پر لڑی گئی جس میں بھی مجاہدین کو بڑی کامیابی ملی۔ ان 2 بڑی فتحوں کے بعد
انڈیا جہاد کی موومنٹ کو کافی شہرت حاصل ہوئی اور بہت سے پٹھان قبائل کے سرداروں نے بھی سید احمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سید احمد کے ہاتھوں بیعت کی۔ دوسری طرف پشاور کے گورنر یار محمد نے بھی سید احمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے مجاہدین کی تعداد 80,000 سے بھی زائد ہو گئی۔ اتحادی موومنٹ کو شروعات ہی میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری طرف رنجیت سنگھ نے پشاور کے گورنر یار محمد پر دباؤ ڈالا اور اپنے ساتھ ملنے کا کہا، جس کی وجہ سے یار محمد نے سید احمد کو زہر دے کر قتل کر ڈالنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ رہا اور بالآخر وہاں سے نکل کر رنجیت سنگھ کے ساتھ جا ملا اور سید احمد کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک خونخوار لڑائی میں یار محمد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی طرح شرک و بت پرستی کے خلاف شاہ اسماعیل شہید تقویۃ الایمان کے نام سے معرکۃ العراء کتاب لکھی، جس کا موضوع توحید خالص اور دین کی بنیاد تھا۔ اس کے علاوہ ایک جاہلی رسم کا زور تھا کہ بیواؤں سے شادی نہ کرنے کا، تو سید صاحب نے اس رسم کی دلائل و براہین کے ساتھ ناصحانہ انداز میں ملوث معاشرے کی اصلاح کی۔ حضرات، تحریک شہیدین علماء کی نظر میں حضرت سید احمد شہید اور مولانا شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جہاد و اصلاح کا شمار بر صغیر، پاک و ہند ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی بڑی تحریکوں میں ہوتا ہے، اور اس تحریک کی اہمیت و افادیت، عظمت و انفرادیت کو سمجھنے کی کوشش عالمی پیمانے پر ہوتی رہی ہے۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی تحریک تھی، جس کی ہماگیر اور دور رس اثرات نے بر صغیر کی اسلامی زندگی اور مسلم معاشرے کو گوناگوں طریقوں سے متاثر و مستفید کیا، اور روح مبارک خون شہیدین جو بالا کوٹ کی زمین پر بہایا گیا وہ ملت کی رگوں میں آج بھی موجود ہے۔ اس تحریک اور سیدین شہیدین کی حیات و خدمات کے حوالے سے اہل علم اور سیرت نگاروں نے ضخیم کتب تصنیف کی ہے، جن میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی اس مقالے کو تیار کرنے میں جن کتب سے مدد لی گئی ہے مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 سیرت سید احمد شہید، نمبر 2 جب ایمان کی باد بہاری چلی، نمبر 3 ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے بعد ارشد رسی عالیہ ولائے خارج رضی اللہ عالیہ ولائے مستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور سامعین بزم، آج اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا موضوع ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ اس مقالے کی 3 شق ہیں۔ پہلی شق حالات اور تعارف شہیدین، دوسری مقاصد و اساسیات اور تیسری اثرات پر مشتمل ہے۔ حالات 18ویں صدی ہجری کے اواخر اور 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان سیاسی، مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکا تھا۔ ہندوستان پر یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا یا اس کے حلیفوں کا، بچا کھچا ملک رئیسوں اور سرداروں کے قبضے میں تھا، جو یکے بعد دیگر شکست کھاتے اور انگریزوں کے حوالے اپنے اپنے علاقے کرتے جا رہے تھے۔ ملک میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی گر چکی تھی کہ فسق و معصیت کی بہت سی باتیں تہذیب و تفاخر میں داخل ہو گئی تھیں۔ شراب نوشی کوئی نادر بات نہ تھی، اسلامی شعائر مٹتے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی ایسی حکمت عملی اور تحریک کی جس کے افراد مردہ مسلمانوں میں ایمان و اخلاق، علم و سیاست اور قیادت و سیادت کی روح پھونکیں، جو مردانہ کار اسلامی قالب کی غیرت و حمیت، شجاعت و دلیری اور ذکاوت و فطانت کو بحال کریں، جو ان میں دشمنان اسلام کے خلاف جذبہ جہاد کو بڑھکائیں۔ چنانچہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شخصیات کو منتخب کیا، جن سے اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح و ارشاد کا کام لیا، جن کے دست و بازو پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق دی۔ یہ 2 شخصیات دنیا بھر میں سید احمد شہید اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کے نام سے متعارف ہے۔ جہاں تک سید احمد شہید ولادت 1786 عیسوی، شہادت 1831 عیسوی کا تعلق ہے تو آپ نے دین خالص کی دعوت پر اپنی بنیاد رکھی، مسلمانوں میں ایمان و اخلاق، جذبہ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونک دی اور خود بھی اس کے لیے سر پر کفن باندھا۔ ان کا منصوبہ دراصل یہ تھا کہ وہ ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کر کے یہاں حکومت شرعیہ قائم کریں گے۔ اور جہاں تک مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا نام، ولادت 1779 عیسوی، شہادت 1831 عیسوی کا تعلق ہے تو آپ ان اولو العزم اور عالی ہمت افراد میں سے تھے
جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ مجتہدانہ دماغ کے مالک تھے، بہت سے علوم و فنون اثر نو بنگن کرنے کی آپ میں صلاحیت و قدرت تھی۔ آپ نے اصلاح و جہاد میں قیادت و سیادت کے علاوہ خود بھی جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ آپ دونوں حضرات نے ایک تحریک قائم کی جو آج تحریک شہیدین یا تحریک جہاد و اصلاح کے نام سے مشہور ہے۔ آپ دونوں حضرات نے اس تحریک میں ایسے افراد جوڑے جنہوں نے اعلاء کلمۃ اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، جن کے خون کی روحانیت سے ہندوستان میں ایمان و یقین کی فضا قائم و دائم ہے۔ ایسے ہی حضرات کے متعلق اقبال نے کہا ہے: تکیہ بر حجت و اعجاز بیان نیز کنند، کار حق گاہ بشمشیر و سنا نیز کنند، گاہ باشد کتا خرکا زردمی پوشند، عاشقہ بند حال اندوہ جنا نیز کنند۔ تحریک کے مقاصد اساسیات۔ یہ تو اس وقت مسلمانوں میں بہت سی اخلاقی اور مذہبی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن اس وقت جس چیز کی خاص طور پر اصلاح کی ضرورت تھی وہ چیز مسلمانوں کے عقائد مسلمات تھے، اور ان میں صحیح اسلامی عقیدے کے نشر و اشاعت، شرک و بدعت کی نفی اور اوہام و غیر شرعی رسوم و روایت کی بے خونی کی بھی شدید ضرورت تھی۔ اسی طرح جہاد اور فریضہ حج کا احیاء، مردہ سنتوں کو زندہ کرنا، تقلید کو ترک کر کے اجتہاد کی دعوت اور اسلامی حکومت کا قیام اس کے بنیادی اغراض میں شامل تھے۔ تحریک کے اثرات۔ اس تحریک اور جد و جہد کی زمام قیادت ہندوستان میں اول انہی کے جماعت کے علماء و قائدین کے ہاتھ میں رہی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں دینی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور اس کی نشر و اشاعت کی جدید تحریک انہی کی کوششوں کی رہین منت ہے۔ مسلمانوں کی دینی و سیاسی بیداری بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی دعوت و تحریک کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اس تحریک کے اثرات علم و ادب، فکر اسلامی اور زبان و اسالیب بیان پر بھی پڑے۔ اس نے اصلاح معاشرہ، جاہلی رسوم کے ابطال اور ہندوانہ اثرات کے ازالے اور صحیح اسلامی زندگی کی طرف بازگشت کا زبردست کام انجام دیا۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اصلاح و ارشاد کا کام بدستور جاری ہے۔ سینکڑوں لوگ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لے رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات اختیار کر رہے ہیں۔ حوالہ جات جب ماہ کے بعد بہاری چلی، السید ابو الحسن علی ندوی، تاریخ دعوت عظیمت حصہ پنجم، السید ابو الحسن علی ندوی، 15 روزہ مجلہ ترجمان دہلی، کاتب مضمون رفیق احمد رئیس سلفی۔ ان کے بعد تاریخ جو آیا ہوئے سیاسی موجودگی میں یاسر الحسن ثانویہ رابعہ، سلیمان ثانویہ خامسہ، عبداللہ فیض عالیہ اولی استاذ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، حکم صاحبان اور سامعین کرام، آج اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا موضوع ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ سامعین کرام، 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان سیاسی، مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہندوستان پر یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا یا اس کے حلیفوں کا بچا کھچا ملک رئیسوں اور سرداروں کے قبضے میں تھا، جو یکے بعد دیگر شکست کھاتے اور اپنے اپنے علاقے انگریزوں کے حوالے کرتے جا رہے تھے۔ ملک میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی گر چکی تھی کہ فسق و فجور کی بہت سی باتیں تہذیب و تفاخر میں داخل ہو گئی تھی۔ شراب نوشی عام تھی اور اسلامی شاعر مٹتے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی ایسی حکمت عملی اور تحریک کی جس کے افراد مردہ مسلمانوں میں ایمان و اخلاق، علم و سیاست اور قیادت و سیاست کی روح پھونکیں، جو مردان کار اسلامی قالب کی غیرت و حمیت، شجاعت و دلیری، ذکاوت و فضانت کو بحال کریں، جو ان میں دشمنان اسلام کے خلاف جذبہ جہاد کو بھڑکائیں۔ چنانچہ اس عظیم ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شخصیات کو منتخب کیا، جن سے اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح و ارشاد کا کام لیا، جن کے دست و بازو پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق دی۔ یہ دونوں شخصیات دنیا بھر میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے نام سے متعارف ہیں۔ جہاں تک سید احمد شہید کا تعلق ہے، جن کی ولادت 1786، شہادت 1831 عیسوی میں ہوئی، تو آپ نے دین خالص کی دعوت پر اپنی بنیاد رکھی، مسلمانوں میں ایمان و اخلاق اور جذبہ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی، اور خود بھی اس کے لیے سر پر کفن باندھ لیا
ان کا منصوبہ دراصل یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کر کے یہاں حکومت شرعیہ قائم کریں۔ جہاں تک مولانا شاہ اسماعیل شہید کا تعلق ہے، جن کی ولادت 1779 شہادت 1831 میں ہوئی، تو آپ ان اولو العزم اور عالی ہمت افراد میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ مجتہدانہ دماغ کے مالک تھے، بہت سے علوم و فنون اثر نو مدون کرنے کی آپ میں صلاحیت تھی۔ آپ نے اصلاح و جہاد میں قیادت و سیادت کے علاوہ خود بھی جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ آپ دونوں حضرات نے ایک تحریک قائم کی جو آج تحریک شہیدین یا تحریک جہاد و اصلاح کے نام سے مشہور ہے۔ آپ دونوں نے اس تحریک میں ایسے افراد جوڑے جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، جن کے خون کی روحانیت سے ہندوستان میں ایمان و یقین کی فضا قائم و دائم ہے۔ تحریک کے مقاصد اور اس کے اساسیات، یوں تو اس وقت کے مسلمانوں میں بہت سی اخلاقی مذہبی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن اس وقت جس چیز کی خاص طور پر اصلاح کی ضرورت تھی وہ مسلمانوں کے عقائد مسلمات تھے، اور ان میں صحیح اسلامی عقیدے کی نشر و اشاعت، شرک و بدعات کی نفی اور اوہام و غیر شرعی رسوم و روایات کی بےخونی کی بھی شدید ضرورت تھی۔ اسی طرح جہاد اور فریضہ حج کا احیاء، مردہ سنتوں کو زندہ کرنا، تقلید کو ترک کر کے اجتہاد کی دعوت دینا اور اسلامی حکومت کا قیام اس کے بنیادی اغراض میں شامل تھے۔ تحریک کے اثرات، اس تحریک اور جد و جہد کی ذمہ میں قیادت ہندوستان میں اول انہی کی جماعت کے علماء اور قائدین کے ہاتھوں میں رہی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں دینی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور اس کی نشر و اشاعت کی جدید تحریک انہی کی کوششوں کی رہین منت ہے۔ مسلمانوں کی دینی و سیاسی بیداری بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی دعوت و تحریک کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اس تحریک کے اثرات علم و ادب، فکر اسلامی، زبان و اسالیب بیان پر بھی پڑے۔ اس نے اصلاح معاشرے، جاہلی رسوم کے ابطال، ہندوانہ اثرات کے ازالے اور صحیح اسلامی زندگی کی طرف بازگشت کا زبردست کام انجام دیا۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اصلاح و ارشاد کا کام بدستور جاری ہے۔ سینکڑوں لوگ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات اختیار کر رہے ہیں۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ نمبر 1، جب ایمان کی باد بہاری چلی، مصنف سید ابو الحسن علی حسنی ندوی۔ نمبر 2، تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ پنجم، مصنف سید ابو الحسن علی حسنی ندوی۔ نمبر 3، 15 روزہ مجلہ، ترجمان دہلی، کاتب رفیق احمد رئیس سلفی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے یاسر الحسن ثانویہ رابعہ، ان کے بعد شعبہ عالم ثانویہ خامسہ ہیں، اور عبداللہ فیض عالیہ اولاد پیچھے آ کر بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محفل، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حاضرین بزم، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات۔ سامعین بزم، 10ویں صدی عیسوی کا خورشید چرخ نیلی فام کے پردہ سیمی سے نمودار ہوا، اور اس طرح نمودار ہوا کہ تقریباً 800 سالوں پر محیط ہندوستان میں مسلمانوں کی اقبال کی قندیل کی تابناکی بھی اپنا وجود کھونے لگی، اور یہ کھوتے کھوتے بہادر شاہ ظفر کی شکل میں 1862 عیسوی میں تمام ہو گئی، اور پورا خطہ سفید فاموں کے زیر تسلط آ گیا۔ ادھر یہ تو ادھر سامراجیت کے بالوں پر پورے عالم اسلام میں پھیل چکے تھے، اور اپنا جنت نشاں ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چل پڑا تھا، یعنی شب سیاہ کی تاریکی ہو یا دن کی تابش و تابناکی، شیخ وائس کی مجلسیں ہوں یا برہمن زادوں کی سبھائیں، خرد مندوں کی دانشگاہیں ہوں یا مغربی تہذیب و تمدن کے ذریعے امت مسلمہ کی قیادت کی بانگ درا لگانے والوں کی تربیتی نشستیں، ہر جگہ جاہلیت و لاعلمی کی وبا عام تھی۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو تحریک شہیدین 13ویں صدی عیسوی کی اس نازک ترین وقت کی رہین منت ہے جب ہم مسلمانوں کی ذاتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے قانون وراثت کو منسوخ کر کے ان کے شادی بیاہ کے طور طریق کو بدلا جا رہا تھا، عبادت خانوں کی جاگیر ضبط کر کے سرکاری کاغذات میں انہیں کافر لکھا جا رہا تھا، اور مزید یہ کہ شراب جیسی حرام کردہ چیز کی فراوانی کر کے حج جیسے مبارک و محترم عمل سے روکا جا رہا تھا۔ اس ظلم و ستم نے عام ہندوستانیوں کے قلوب میں حکومت کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دی، اور بالخصوص علماء کے طبقے میں آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ ایسے نازک ترین حالات میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم تحریک کو اللہ رب العزت نے قلیل مدت میں ہی شاہ عبدالعزیز جیسا عالم، مولانا مدنی جیسا مجاہد،
مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا محمد قاسم جیسے کبار علماء و مشائخ نواز کر وہ جلا بخشی کہ پورا عالم اسلام اس کے دل نواز جھونکوں سے لہلہا اٹھا بحوالہ تاریخ دعوت و عظیمت جلد 4۔ حضرات، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالی ہمت رفقا نے اس ملک میں توحید، تجدید دین اور جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کیا اور اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یادیں تازہ کر دی۔ سید صاحب نے دین خالص کی دعوت پر اپنی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مسلمانوں میں ایمان و یقین، جذبہ ایمانی اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونک دی اور ہندوستان کے شمال مغربی سرحد کو اپنی دعوت و جہاد کا مرکز بنایا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آگے چل کر وہ پورے ملک سے انگریزوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کریں گے اور کتاب و سنت کی بنیاد پر یہاں حکومت شرعیہ قائم کریں گے۔ اور مجاہدین نے پنجاب میں سکھوں کو جو پنجاب پر قابض تھے اور جنہوں نے وہاں کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، کئی معرکوں میں شکست فاش دی۔ پشاور اور اس کے اطراف میں عملی طور پر ایک اسلامی حکومت قائم کی، حدود شرعیہ کا اجرا عمل میں آیا اور اسلام کا نظام مالی و دیوانی بے کم اوقات قائم کیا گیا بحوالہ جب ایمان کی باد بہاری چلی صفحہ 2۔ سید صاحب کی تحریک کی مانند کوئی بھی اس جیسی ایمان آفری تحریک اور صادقین و مخلصین کی ایسی مربوط و منظم جماعت کا سراغ نہیں ملتا۔ وہ عقائد و اعمال کی تصحیح، افراد کی تربیت، وعظ و تبلیغ اور جہاد و سرفروشی کے وسیع و طویل محاذ پر جس طرح سرگرم عمل رہے، اس کا اثر صرف ان کے میدان کارزار اور ان کی معاصر نسل تک محدود نہ رہا، بلکہ اس نے آئندہ نسل اپنے بعد آنے والے اہل حق، اصحاب دعوت اور دین کے علمبرداروں اور خادموں پر گہرے اور دیر پا نقوش چھوڑے، جس نے اس وسیع و عمیق خلیج کو پر کیا جو مسلم عوام اور صحیح اسلامی تعلیمات اور کتاب و سنت کے درمیان پائی جاتی تھی۔ انہی کی کوششوں کی رہین منت ہے۔ مسلمانوں کی دینی و سیاسی بیداری بالواسطہ اور بلا واسطہ اسی دعوت و تحریک کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اس تحریک کے اثرات، اگر اس کے اثرات کی بات کی جائے تو وہ علم و ادب، فکر اسلامی اور زبان و اسالیب بیان پر بھی پڑی۔ اس نے اصلاح معاشرہ، جاہلی رسوم کے ابطال، ہندوانہ اثرات کا ازالہ اور صحیح اسلامی زندگی کی طرف بازگشت کا زبردست کام انجام دیا بحوالہ تاریخ دعوت و عظیمت جلد 5 صفحہ 373۔ 24 ذی-القعدہ 1246 ہجری 6 مئی 1831 عیسوی کو سید صاحب منزل مقصود پر پہنچ گئے، جس پر پہنچنے کے لیے اپنی محبوبیت و مقبولیت کو چھوڑ کر صحراؤں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، وادیوں کو قطع کیا، درانیوں کی بے وفائی اور سرد مہری بغاوت و سرکشی کا مقابلہ کیا۔ بالا کوٹ کے اس معرکے میں سید صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور دوسرے مبارک انسانوں نے خدا کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، جن کے دلوں میں عشق الہی کا شعلہ بیتاب اور شہادت فی سبیل اللہ کا ایسا جذبہ صادق پیدا ہو گیا تھا کہ ان کو اپنی جان وبال جان اور اپنا سر وبال دوش معلوم ہونے لگا تھا، اور ان کے بن منہ سے یہ صدا آتی تھی، جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئی دوست، جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئی دوست، اس نویدی جا فضا سے سر وبال دوش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مقالے کو تیار کرنے میں تقویت الایمان، جب ایمان کی باد بہاری چلی، تاریخ دعوت و عظیمت جلد 4، نیز تاریخ دعوت و عظیمت جلد 5 جیسی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے صبح بعد ثانیہ خامسہ، ان کے بعد عبداللہ فیض عالیہ اولیاء اور فرحان وسیم عالیہ اولیاء مستعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور ہم نشینان مجلس، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں موضوع مقالہ ہندوستان کی ایسی تو عظیم ترین عبقری شخصیت کی تحریک اور اس کے اثرات کا تذکرہ ہے، جن میں ایک کو دنیا حضرت سید احمد شہید اور دوسرے کو سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے و پہچانتی ہے۔ موضوع یوں تو صرف تحریک ہی ہے، مگر ایجاز و اختصار کے ساتھ ان شہیدین کی قابل فخر حیات کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ ایک واضح و سنہرا عکس سامنے آ جائے۔ ہمارا یہ مقالہ چند جنی علامین کے تحت تقسیم ہے، جس کی ترتیب کچھ یوں ہے: ولادت سید احمد شہید و شاہ اسماعیل شہید، سید صاحب کی تحریک اور اس کا پس منظر، تحریک کے بنیادی مقاصد، تحریک کا قیام، تحریک شہیدین کے اثرات۔ اب آئیے بالتفصیل سب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ولادت سید احمد شہید و شاہ اسماعیل شہید۔ 13ویں صدی کا آغاز تھا کہ ہندوستان میں یہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، یعنی 6 صفر المظفر 1201 ہجری بمطابق 29 نومبر 1786 کی سعید صبح میں حضرت سید احمد شہید نے آنکھیں کھولی تو مظفر نگر کے گاؤں پھلت میں 12 ربیع الثانی 1193 ہجری حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ستارہ ہند جگمگایا۔
وہ ماحول ایسا تھا کہ ایک جانب مجوسی آتش کدے گرما رہے تھے تو عیسائی ناقوس بجانے پر مصر تھے، جبکہ دوسری جانب برہمنوں نے اصنام آراستہ کر رکھے تھے، اور جوگ و تصوف نے مل کر کعبے و بت خانے کو ایک ہی چراغ سے روشن کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے صحیح لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کیا تھی، گویا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کا نعرہ تھی، وہ نعرہ جس نے ہندوستان میں صوتوں کو جگایا، راہ گمگشتہ کو راستہ دکھایا، کہ جس سے اسلام کی بانگیں درا پھر دھیمی دھیمی بلند ہونے لگی۔ سید صاحب کی تحریک اور اس کا پس منظر۔ تحریک سید احمد شہید، معروف بھی تحریک شہیدین کے پس منظر کے سلسلے میں تحقیق و مطالعے کے بعد ہم بحیثیت طالب علم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تحریک دراصل حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ان مشاہدات کا نتیجہ تھی جسے آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ غلام رسول مہر اور مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ یہ تحریک ان حالات میں وجود میں آئی جبکہ ملک عزیز ہندوستان میں اقبال مسلم ادبار کا شکار ہو گیا تھا۔ دکن سے لے کر دہلی تک کا علاقہ مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھا، تو پنجاب سے لے کر افغانستان تک سکھوں کی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں کا کوئی سیاسی مشیر تھا، نہ کوئی مذہبی امیر۔ بے شمار فتنے سر اٹھا کر حمیت مسلمانی اور غیرت ایمانی کی نفس ٹٹول رہے تھے۔ اخلاقی پستی کی یہ حالت تھی کہ فسق و معصیت تہذیب و معاشرت کا حصہ بن گئی تھی۔ بدعت و خرافات کی پوری منڈی لگی ہوئی تھی۔ مسلمان عورتوں کی کوکھ سے سکھ بچے جنم لے رہے تھے۔ غرض کہ مسلمان بھی میں ایک ایسا مکروہ معاشرہ پیدا ہو گیا تھا جو اس تحریک کے وجود کا سبب بنا۔ بحوالہ جماعت مجاہدین صفحہ 49 تا 57 اور جب ایمان کی بادیں بہاری چلی صفحہ 15 تا 17۔ تحریک کے بنیادی مقاصد۔ سامعین کرام، جب تک کسی بھی تحریک کا پس منظر اور بنیادی مقصد سامنے نہ آ جائے تو اس تحریک کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگانا بڑا مشکل اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اس تحریک کے بنیادی مقصد کو جاننے کے لیے ہم نے جن کتب و اوراق کی صحرا نوردی کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام، مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، اہل ایمان کے گھروں سے بدعت و خرافات کا خاتمہ، حق و باطل کا امتیاز، یہ وہ بنیادی مقاصد تھے جو حضرت سید احمد شہید کو بے چین و بے کل کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے فنون سپاہ گری کے حصول کی خاطر 1811 عیسوی میں لکھنؤ سے تارک معاش ہو کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر دہلی میں نواب امیر خان کے لشکر میں شامل ہوئے اور جنگی تربیت حاصل کی۔ بحوالہ سیرت سید احمد شہید صفحہ 111 تا 207۔ تحریک کا قیام۔ نواب امیر خان کے لشکر میں تقریباً 6 سال گزارے۔ اس دوران پورے لشکر میں آپ نے جذبہ جہاد کی ایسی صالح روح پھونکی کہ پورا لشکر دعوت و تبلیغ کا متحرک مرکز بن گیا۔ پھر نواب امیر خان کے اس سے اصولی اختلاف کے بعد جب آپ لشکر سے علیحدہ ہوئے تو دہلی ہی میں خاندان ولی اللہ کے دو کوہ نور شیخ عبدالحی اور شیخ اسماعیل کے آپ کے کارواں کے پہلے مسافر بنے۔ پھر یہیں سے آپ کے عزائم کو باقاعدہ تحریک کی صورت ملی، اور جب بالا کوٹ کی پہاڑی سے آپ کے لہو رسے تو دنیا نے اس مشن کو تحریک مجاہدین اور شہیدین کا نام دیا۔ تحریک شہیدین کے اثرات۔ سامعین کرام، جس تحریک کو اخلاص و للہیت اور سوز و ساز کا جام چڑھایا گیا ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کے مقاصد فوت ہو جائیں اور معاشرہ اس کے اثرات سے محروم رہ جائے؟ لہٰذا مجاہدین کی اس تحریک نے بھی ملک و قوم میں انقلابی روح پھونکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے فتوی جہاد کو اگر کسی جماعت نے باقاعدہ عملی جامہ پہنایا تو وہ یہی جماعت تھی، تو ہرگز بے جانا ہوگا۔ اس تحریک نے لکھنؤ ہو کہ سندھ و پنجاب، ہر خطہ و قریے کو اپنے فیض سے فیضان کیا۔ چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بدعت و خرافات کے باب میں اثرات۔ بدعت شرک کی جانب لے جانے والا ایک چور دروازہ ہے جو ہمیشہ اس امت کے سادہ لوگ یا امی اور ناخواندہ لوگوں کو نشانہ بناتا رہا ہے، مگر جب یہ تحریک اٹھی تو دنیا نے دیکھا کہ ملک سے بدعات کا خاتمہ و نسیم دل نواز کے ایسے جھونکے اٹھے کہ کیا امیر کیا غریب، بہار جو ہند میں آئی ہوئی ہے یہ پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سے عبداللہ فیض عالیہ اولا، ان کے بعد فرحان وسیع عالیہ اولا ہے، اور احسان عباس ثانیہ خامسہ مستعد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات اور سامعین بزم، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں ہمارے مقالے کا عنوان تحریک شہیدین کے اثرات ہیں۔
ہمارا یہ مقالہ 4 ذیلی عناوین میں منقسم ہے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 شہیدین کا مختصر تعارف، نمبر 3 تحریک شہیدین کا پس منظر اور اہداف و مقاصد، نمبر 4 تحریک شہیدین کے اثرات۔ سامعین بزم، اسلامی تاریخ کا کوئی دور اصلاح و تجدید اور عزیمت کے قابل رشک نقوش سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں ایسے مجددین و مصلحین اور تحریکات ابھرتی رہیں جنہوں نے ان تمام بدعات و خرافات سے پنجہ آزمائی کی جو گردش زمانہ کے باعث اسلامی معاشروں میں در آتی ہیں، اور اپنی جانبازی و جانفشانی سے اسلام کے چہرے پر پڑ چکی گرد و غبار کو صاف کر کے روشن و منور کر دیا۔ انہی تحریکات میں سے ایک تحریک شہیدین تھی۔ 13ویں صدی کی اس تحریک کے وسیع و ہماگیر اثرات و انقلابات کو پیش نظر رکھیے تو ہلکی سی ترمیم کے ساتھ یہ شعر لامحالہ زبان پر آ جاتا ہے: یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ہند کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ شہیدین کا مختصر تعارف۔ شہیدین سے مراد دو ایسی ہمالہ شخصیات ہیں جو در حقیقت اقبال کے مرد مومن اور اس شعر کے حقیقی مصداق ہیں: نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ پہلی شخصیت سید احمد بن عرفان الشہید کی ہے۔ آپ دائرہ شاہ عالم اللہ میں نومبر 1786 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جس خانوادے میں آنکھیں کھولیں وہ دینداری اور تقوی کے معاملے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے کتابی علم میں کوئی خاص مقام تو پیدا نہیں کیا، مگر آپ کی سوانح حیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کو علم لدنی سے وافر حصہ ملا تھا۔ عہد طفولیت سے ہی آپ کا رجحان مردانہ اور سپاہیانہ کھیلوں کی طرف تھا، گویا بچپن سے ہی آپ جہاد اکبر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جہاد اکبر کی تیاری کی خاطر ہی آپ نے نواب امیر خان کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ اس لشکر میں آپ 6 سال رہے۔ آپ کی حیات مستعار جو ایک دفتر کی متقاضی ہے، اس کی ترجمانی اس ایک قرآنی جملے سے کی جا سکتی ہے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور سرفراز بزمی کے اس شعر کی مدد لیں تو کہیں: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوسری شخصیت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی ہے۔ آپ کے علمی و عملی کمالات کو دیکھ کر بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے آپ ان افراد میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں شاعر کا یہ شعر حقیقت کا بے لاگ اظہار معلوم ہوتا ہے: ہیہات ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل۔ باوجود یہ کہ آپ علم و تعلیم کے میدان کے آدمی تھے، مگر حیرت کی بات ہے کہ آپ نے جہاد بالقلم کے ساتھ جہاد بالسیف کو جمع کیا، حالانکہ تاریخ انسانی میں ایسا ہونا جمع بین الضدین کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ آپ کی علمی فتوحات میں تقویت الایمان بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس کتاب سے عقائد کی ایسی اصلاح ہوئی کہ شاید کسی حکومت کی منظم کوشش سے مشکل سے ہوتی۔ تحریک کے اثرات۔ تحریک کے مقاصد میں یہ 3 مقاصد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 مسلمان مستضعفین کی مدد و دستگیری، حکومت شرعیہ الہیہ کا قیام۔ نمبر 3 مسلمانوں کی اجتماعی اصلاح۔ ان مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس تحریک نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، جہاد اصغر بھی کیا اور جہاد اکبر بھی کیا۔ ایک ہاتھ میں قلم رکھا تو دوسرے میں تلوار، جسموں کو بھی فتح کیا اور دلوں کو بھی جیتا۔ گرچہ ظاہری لحاظ سے اس تحریک کے بانیان کو مشہد بالا کوٹ میں شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، مگر یہ تحریک اپنے اثرات کے لحاظ سے ہمیشہ زندہ و تابندہ رہی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اس تحریک کے بارے میں اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: انہوں نے عامہ خلائق کے دین، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچ سکے وہاں زندگیوں میں ایسا زبردست انقلاب رونما ہوا کہ صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ بحوالہ تجدید و احیاء دین صفحہ 107۔ یہ تحریک کے وہ اثرات ہیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے۔ ان اثرات پر کوئی کیسے لکھے جو اس تحریک کے بانیان اور جانثار اصحاب کی شہادت کی برکت سے پیدا ہوئے؟ کون جانتا ہے کہ اس تحریک کی بدولت آسمان سے کیسے کیسے خیر کے فیصلے ہوئے، مسلمانوں کے کتنے اجتماعی گناہوں کی معافی کا سامان ہوا۔ الغرض کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم نے اس مقالے کو تیار کرنے میں مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ نمبر 1 جب ایمان کی باد بہاری چلی از مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ۔ نمبر 2 تاریخ دعوت و عزیمت جلد 5۔ نمبر 3 سید احمد شہید شخصیت تحریک و اثرات از ڈاکٹر شاہ عباد الرحمن نسات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر ذی وقار حضرات حکم مشفق اساتذہ کرام اور سامعین بزم، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے تحریک شہیدین اور اس کے اثرات. حضرات 13ویں صدی کی تیسری دہائی میں بر صغیر و پاک ہند کے افق پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فیض یافتہ اور زیر تربیت پرورش پا رہے دو عظیم المرتبت مرد مجاہد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک ایسی انقلابی تحریک کا آغاز کیا جسے ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کی راہ میں نکلنے والی پہلی اسلامی تحریک ہونے کا شرف حاصل ہے. وہیں بنیادی طور پر تحریک آزادی ہند کی اہم کڑی بھی تصور کی جاتی ہے اور جسے ہم اور آپ تحریک مجاہدین یا تحریک شہیدین کے نام سے موسوم کرتے ہیں. پس منظر سید صاحب کی تحریک جہاد کو سمجھنے کے لیے اسے ان حالات کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان میں دینی، معاشی اور سیاسی طور پر انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور پنجاب میں سکھوں کی جابرانہ پالیسی کی وجہ سے درپیش تھی، جس پر آشوب ماحول اور حالات میں شہیدین نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں کہی جا سکتی ہیں. مسلمان تمامی شعبے زندگی میں تنزلی کے شکار تھے. دینی، اخلاقی اور سیاسی ہر ناحیے سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت تھی. مولانا سید 13ویں صدی میں جب ایک طرف ہندوستان میں سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا رقم تراز ہیں، مسلمانوں کی سیاسی طاقت فنا ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان میں مشرکانہ رسوم و بدعات کا زور تھا، مولانا اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کی مجاہدانہ کوششوں نے تجدید دین کی نئی تحریک شروع کی. یہ وقت تھا جب سارے پنجاب پر سکھوں کا اور باقی ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا. ان دو بزرگوں نے اپنی بلند ہمتی سے اسلام کا علم اٹھایا اور مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی، جس کی آواز ہمالیہ کی چوٹیوں اور نیپال کے ترائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کناروں تک یکساں پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک اس علم کے نیچے جمع ہونے لگے. مقاصد و اہداف: ہندوستان سے انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ، اعلیٰ کلمت اللہ، استخلاص وطن اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ شوکت گم شکستہ کی واپسی اور یہاں خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنا وغیرہ اس کی مقاصد جلیلہ میں شامل تھی. احیاء دین، تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ، مسلمانوں میں بدعتوں کا خاتمہ کرنا اور دعوت و تبلیغ اور حق پرستی کو عام کرنا اس کی ذیلی مقاصد میں داخل ہیں. تحریک شہیدین. اس تحریک نے باشندگان ہند میں ایک نیا ولولہ اور حوصلہ پیدا کیا جب ہر چہار جانب ان پردیسیوں کے وفادار کتے قوم و ملت کے ساتھ غداری اور ان کی مخبری کر رہے تھے. ان فرنگیوں کی چال بازیوں کے سبب بڑے بڑے جوامرد کے حوصلے پست ہو گئے. کسی میں ان سے مقابلے کی تاب نہ رہی، مگر اس کے باوجود اس تحریک کے حوصلوں نے ایسے بہادر پیدا کیے جو وطن کی صدائے دل نواز پر لبیک کہا. علماء فضلہ نے ففروا الی اللہ، عظمت پر مر مٹنے کے لیے مسند درس و تدریس کو خیر بات کہہ کر ایمانی جذبہ اور آلات جنگ کے ساتھ جہاد کی پکار پر لبیک کہا. اماموں نے مصلی رسول اور منبر رسول کو معذور اور بزرگوں کے حوالے کر دیا. اس تحریک کا اثر اتنا زوردار ہوا کہ ہندوستان کے مختلف خطوں سے مجاہدین کی کثیر تعداد ایک میدان میں یکجا ہو گئی اور جابر و ظالم انگریزی تسلط کے خلاف متحدہ محاذ چھیڑ دیا. اس تحریک کا عین مقصد اعلاء کلمت اللہ اور احیاء سنت کے ساتھ ساتھ بلاد ہند کا باطل تسلط اور باطل طاقتوں سے استخلاص تھا. لہذا علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ اور اپنی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت کے اقتباس میں رقم تراز ہیں. ملک ہندوستان کا بڑا حصہ سمندر پار پردیسیوں غیر ملکوں کے قبضے میں چلا گیا. انہوں نے ہر جگہ ظلم و زیادتی پر کمر باندھی. ہندوستان کے حاکموں کی حکومت برباد ہو گئی. بڑے بڑے اہل حکومت کی حکومت، ان کی عزت و حرمت کو انہوں نے خاک میں ملا دیا. جو حکومت و سیاست کے مرد میدان تھے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. کسی کو ان سے مقابلے کی تاب نہیں رہی، بلکہ ہر ایک ان کو اپنا آقا سمجھنے لگا. چونکہ بڑے بڑے اہل حکومت ان کا مقابلہ کرنے کا خیال ترک کر کے بیٹھ گئے، اس لیے چند کمزور بے سر و سامان اور بے حقیقت اشخاص نے اس کا بیڑا اٹھایا اور محض اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے. یہ عظیم جوان مرد دنیا دار اور جاہ و حشمت کے طالب نہ تھے، نہ ہی مال و دولت کی ان کو ذرہ بھی طمع تھی. چنانچہ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. باشندگان ہند میں جذبہ آزادی بیدار ہو گئی. وطن پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ شوق و شہادت پیدا ہو گئی. کئی علاقوں کو اس تحریک نے باطل پنجوں سے آزاد کرا کر اس کو ریاست اسلامی کے زیر اثر کیا. تمام باشندوں کو حق آزادی میسر کی، روح انسانی کی ضروریات کی آسانی کے لیے راہ ہموار کی. وہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کی. قوانین الہی کا نفاذ قائم کیا. یہ غازیان دین اس جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ تحریک آزادی ہند کے اولین غازیان مختلف خطوں کو فیضیاب کرتے ہوئے کمک کے حصول کے لیے مشہد بالاکوٹ میں خیمہ زن ہو گئے. وہاں سید احمد شہید اور ان کے جانثاروں نے باطل تسلط کے خلاف ایک فیصلہ کی جنگ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ ہماری پہلی نشست مقالہ خوانی کی اور مقالہ نگاری کی بحسن خوبی انجام کو پہنچی۔ اب دوسری نشست شروع ہو، اس سے قبل ثانویہ سال صاحبہ کے طلباء اپنی حاضری درج کرا دیں۔ شیخ محمد طارق، محمد دانش، محمد ثاقب، محمد ریحان، کھڑے ہو کے بولیے۔ سعید الحسن، کوثر امام، ابو ضیفان، محمد فیضان، محمد فضل، عبدالاحد، اسعد کوثر، ابو مصعب، محمد فرزان، محمد کیف، فضل الرحمن، سبیل الرحمن، عمر فاروق، شجاع الدین، حبیب الرحمن، سعید الرحمن، حماد عطا، نادر ابو ذر، محمد ہارون، صبغت اللہ، مدثر عالم، محمد فیضان، عبدالرب، عبدالرحمن، محمد رضوان، محمد عمیر، محمد احسان، ذل الرحمن، محمد انس، محمد فیضان، محمد عدنان، سرفراز عالم، اقبال احمد، سرفراز عالم، آصف امامہ، ذیشان، عبد الماجد، عنایت اللہ، ثانویہ ثالثہ الف، محمد مزمل، احسان بیگ، محمد حنظلہ، محمد خبیب، محمد حارث، انوار احمد، محسن، محمد سعید، ثناء اللہ مطلوب، آذان، اشرف علی، ارشد، محمد یامین، ابو ذر، رحمت اللہ، خدام علی، محمد ناوید، محمد راشد، سلمان رستم، برجیس قدر، محمد کاشف، عاشق عمر، عامر عدیل، محمد ولی، زکریہ، محمد غالب، محمد احسان، عبدالرب، صوبان، محمد زید، محمد ثاقب، ابو ذر انصاری، محمد شاہد۔ جب تک دوسری نشست کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں، برادر محمد انوار کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کچھ گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستوں، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستوں، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستوں، دل میں قائم رہے یاد ان کی
بسی دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی اور لب پر ہو صلی علی دوستوں اور لب پر ہو صلی علی دوستوں ان کی زلفیں ہے تفسیر واللیل کی ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستوں ان کی زلفیں ہے تفسیر واللیل کی ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کی ہے نقش پا دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کی ہے نقش پا دوستوں دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی اور لب پر ہو صلی علی دوستوں بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر حور و غلمان بھی جن و انسان بھی بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر حور و غلمان بھی جن و انسان بھی وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں ان سے صدیق فاروق کی دوستی اس جہاں میں بھی تھی اس جہاں میں بھی ہے ان سے صدیق فاروق کی دوستی اس جہاں میں بھی تھی اس جہاں میں بھی ہے ساتھ ہے روضہ پاک میں آج بھی ساتھ ہے روضہ پاک میں آج بھی مر کے وہ بھی نہیں ہے جدا دوستوں ساتھ ہے روضہ پاک میں آج بھی مر کے وہ بھی نہیں ہے جدا دوستوں دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی اور لب پر ہو صلی علی دوستوں اور لب پر ہو صلی علی دوستوں سب کے سب ہیں صحابہ نجوم خدا اس لیے ہے عقیدہ میرا برملا سب کے سب ہیں صحابہ نجوم خدا اس لیے ہے عقیدہ میرا برملا جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے
جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے پا گئے ہم در مصطفیٰ دوستوں، جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے پا گئے ہم در مصطفیٰ دوستوں، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستوں، دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی، دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی، اور لب پر ہو صلی علی دوستوں، اور لب پر ہو صلی علی دوستوں۔ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ، اور روضے پہ جا کے کہے حال دل، اور روضے پہ جا کے کہے حال دل، خود سنیں گے شہ انبیاء دوستوں، خود سنیں گے شہ انبیاء دوستوں، دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی، دل میں قائم رہے یاد ان کی بسی، اور لب پر ہو صلی علی دوستوں، اور لب پر ہو صلی علی دوستوں۔ السلام علیکم۔ آگے آ جاؤ، تم لوگ آگے آ جاؤ، برابر سے بیٹھو۔ وہ پیچھے والے جو ہیں ادھر آ جاؤ، چلو اٹھو ادھر، پیچھے جو ہے چلو ریحان ادھر آ جاؤ سائڈ میں، اس طرف آؤ، اور تمہارے بغل میں جو ان کو بھی لے کے آؤ، تم لوگ پیچھے والے ادھر آؤ، کنارے گھس جاتے ہیں، چلو ادھر لائن سے بیٹھو، بالکل معلوم ہوتا ہے انگریزی کے 5 بن جاتے ہیں۔ کون ہے یہ اٹھ نہیں پا رہا کیا؟ ادھر بیٹھو، ادھر سائڈ سے بالکل کنارے سے، جو آئے کنارے سے بیٹھنے شروع کریں اس کے بعد ادھر جائیں۔